آج ہم جس مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی کتاب ہے جو پاکستان کو ایک غیر ملکی صحافی کی نظر سے دکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہے ڈیکلن والش کی The 9 Lives of Pakistan Dispatches from a Precarious State۔ والش نے نیو یارک ٹائمز کے لیے تقریباً 9 سال پاکستان میں رپورٹنگ کی، اور یہ کتاب ان کے تجربات، مشاہدات اور ان کہانیوں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اس دوران اکٹھی کی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی روایتی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پیچیدہ حقیقت کو بڑے سیاسی واقعات کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کتاب کا آغاز ہی ایک ایسے ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے جس نے مصنف کے پاکستان میں سفر کا آپ کہہ لیں کہ اچانک خاتمہ کر دیا۔ یہ آغاز ہی اتنا سنسنی خیز ہے کہ قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پرولوگ، The Blood and the Angels۔ تو کہانی مئی 2013 میں لاہور سے شروع ہوتی ہے۔ شہر میں ایک تاریخی الیکشن کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور یہ پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایک سویلین حکومت اپنی مدت پوری کر کے پرامن طریقے سے دوسری سویلین حکومت کو اقتدار منتقل کر رہی تھی۔ سڑکوں پر جشن کا سما تھا، نوجوان موٹر سائیکلوں پر وہ کرکٹ بیٹ اور شیر کے نشان والے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک امید کی فضا تھی۔ لیکن اس عوامی جشن اور امید کے بالکل برعکس مصنف ڈیکلن والش لاہور کے ایوری ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک طرح سے قید تھے۔ بالکل قید تھے۔ ان کے دروازے کے باہر پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اہلکار تعینات تھے، جنہیں پاکستانی طنز اور خوف ملے جلے لہجے میں فرشتے کہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کی پہنچ ہر جگہ اور ان کے اختیارات وہ لامحدود سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی؟ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں انہیں ایک گمنام فون کال پر گھر بلایا گیا، جہاں ایک سادہ کاغذ پر ٹائپ کیا ہوا خط ان کا منتظر تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ان کی ناپسندیدہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے اور انہیں 72 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصنف کے لیے یہ ایک شدید جھٹکا تھا، 9 سال کی رپورٹنگ کے بعد اچانک یہ حکم کیوں آیا؟ اور ظاہر ہے انہوں نے اس حکم کو رکوانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ہر ممکن کوشش کی۔ انفارمیشن منسٹر سے رابطہ کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور الٹا ایک عجیب سا سوال پوچھا۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا، کیا آپ حال ہی میں کوئٹہ گئے تھے؟ جو اس بات کا اشارہ تھا کہ شاید ان کی بلوچستان پر رپورٹنگ اس کی وجہ بنی۔ اچھا، تو انڈائریکٹلی وجہ بتا دی گئی۔ پھر ایک امریکی سفارتکار نے بھی مدد کا وعدہ کیا تھا شاید۔ جی، وعدہ کیا، لیکن پھر وہ غائب ہو گئیں۔ آخرکار آئی ایس آئی کے ایک سینئر اہلکار نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے پیغام بھیجوایا جو بہت واضح تھا، یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور واپس نہیں ہو سکتا، آپ پیکنگ شروع کر دیں۔ اور یہ ملک بدری ایک انتہائی نازک وقت پر ہو رہی تھی۔ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا، اور مصنف اس تاریخی لمحے کو دنیا کے لیے کور کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، لیکن انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ جب وہ لاہور پہنچے تو ایک فوجی جیپ نے ان کی گاڑی کو روکا۔ سڑک پر ہی؟ جی، اور ایک آفیسر نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ الیکشن کی کوریج نہیں کر سکتے۔ بعد میں جب وہ ایک دوست کے گھر گئے تو فرشتے وہاں بھی پہنچ گئے اور انہیں ریاست کا دشمن قرار دے کر زبردستی ہوٹل منتقل کر دیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب تضاد ہے، ایک طرف جمہوریت کا جشن اور دوسری طرف ریاست کی خفیہ طاقت جو قانون اور جمہوری عمل سے بالا تر ہو کر ایک بین الاقوامی صحافی کو ملک بدر کر رہی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی پریکیریس اسٹیٹ یعنی غیر یقینی یا نازک ریاست ہونے کی بہترین مثال ہے۔ اور آخرکار صبح 4 بجے آئی ایس آئی کے 3 اہلکاروں کی نگرانی میں وہ ہوٹل سے نکلے۔ ان کا ایک دوست مشہور صحافی سیرل المیڈا انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا۔ روانگی سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، "Here I go. Hard to believe this is happening." انہیں ملک بدر کیوں کیا گیا اس کا اصل راز تو کئی سال بعد کھلا، لیکن یہ واقعہ ان کے سفر کا اختتام تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ جی، یہ ڈرامائی ملک بدری تو ان کے 9 سالہ سفر کا اختتام تھی، لیکن کتاب کا اگلا حصہ ہمیں 9 سال پیچھے 2004 میں لے جاتا ہے، جب وہ پہلی بار پاکستان پہنچے تھے اور اس ملک کو سمجھنے کی کوشش شروع کی تھی، جسے وہ ایک دلچسپ نام دیتی ہیں۔ چیپٹر 1، انشاءاللہ نیشن۔
2004 میں جب ویلش پاکستان آئے تو انہیں اسلام آباد ایک بے جان اور مصنوعی شہر لگا۔ وہ سفارتکاروں کا وہ مشہور مذاق دہراتی ہیں کہ اسلام آباد پاکستان سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ہاں، یعنی یہ شہر اصل پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا پرسکون جزیرہ ہے جو باقی ملک کے شور اور افراتفری سے الگ ہے۔ بالکل، اور اسی مصنوعی شہر میں انہیں پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا تضاد نظر آیا، موری بروری۔ او ہاں، یہ تو کمال کی بات ہے۔ ایک اسلامی ملک جہاں شراب پر پابندی ہے، سزا 80 کوڑے ہیں، وہاں کی سب سے پرانی اور کامیاب کمپنیوں میں سے ایک شراب خانہ ہے۔ صحیح، اور واش اسی تضاد کو پاکستان کی روح سمجھنے کی پہلی سیڑھی بناتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ سرکاری بیانیے اور زمینی حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ موری بروری کا مالک مینو بھنڈارا، جو ایک پارسی تھے، وہ فخر سے بتاتے تھے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے ٹیکس دہندان میں سے ہیں اور ان کے سب سے بڑے خریدار مسلمان ہی ہیں۔ یہ اس دوگلے پن کی ایک واضح مثال تھی جو مصنف کو ہر جگہ نظر آیا ہوگا۔ بالکل، اس وقت ملک پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، وہ بھی ایک چلتا پھرتا تضاد تھے۔ کیسے؟ ایک فوجی آمر جو خود کو لبرل اور روشن خیال کہتا تھا، سگار پیتا، فیشن شوز میں جاتا اور اپنے کتوں کے ساتھ تصویریں بنواتا، جس پر مذہبی طبقہ سخت ناراض ہوتا تھا۔ لیکن 2004 تک ان کا جادو بھی وہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ اور اسی دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی ایک عجیب دور سے گزر رہے تھے۔ جی، مصنف اسے ایک جبری شادی کہتے ہیں، جو محبت پر نہیں بلکہ کارشلکی مفادات پر مبنی تھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی بن گیا تھا۔ ہاں، صدر بش مشرف کو اپنا بڈی کہتے تھے۔ بالکل، اور بدلے میں پاکستان القاعدہ کے سینکڑوں مشتبہ افراد کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہا تھا۔ لیکن اس اتحاد کے نیچے ایک گہری بے اعتمادی بھی موجود تھی۔ مغربی دنیا میں تو پاکستان کی تصویر صرف بنیاد پرستی اور دہشت گردی سے جڑی تھی، لیکن والش نے جلد ہی ملک کا ایک دوسرا نرم اور رنگین رخ بھی دریافت کیا۔ جی، جیسے لاہور کا بسنت میلہ، پوش علاقوں میں ہونے والی خفیہ ریو پارٹیاں اور ایک فعال زیر زمین ہم جنس پرست کمیونٹی، یہ سب اس پاک سرزمین کے تصور سے بالکل مختلف تھا جو سرکاری طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ کتاب اس باب میں بھٹو خاندان کا بھی ذکر کرتی ہے نا، جسے مصنف یونانی المیہ اور گاڈ فادر فلم کا امتزاج قرار دیتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کرشمہ اور ان کا المناک انجام، پھر بے نظیر بھٹو کا سیاست میں آنا، ان کی حکومتوں کا کرپشن کے الزامات پر ختم ہونا، اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کا مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہونا، یہ سب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن مصنف کو جلد ہی احساس ہوا کہ پاکستان کی اصل کہانی ان بڑے سیاستدانوں یا جرنیلوں میں نہیں بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں میں چھپی ہے۔ بالکل، جیسے وہ بزنس مین جو انہیں سمجھاتا ہے کہ کرپشن یہاں سسٹم کا حصہ ہے، یہ کاروبار کرنے کی ایک معقول قیمت ہے۔ یا پھر سفارش کا جادوئی نظام جو قابلیت اور قانون پر حاوی ہے اور ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہاں، سفارش کو وہ ایک ایسے پیرالل سسٹم کے طور پر بیان کرتے ہیں جو میرٹ اور قانون کے نظام کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اس دلچسپ اور رنگین تصویر کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوفناک حقیقت بھی دکھاتے ہیں، جیسے کہ اقلیتوں پر حملے، امتیازی قوانین، غیرت کے نام پر عورتوں کا قتل اور غربت سے تنگ آ کر پورے خاندانوں کی خودکشیاں۔ تو ایک طرف زندگی سے بھرپور ثقافت اور دوسری طرف گہری سماجی بیماریاں۔ مصنف کو لگا کہ پاکستان ایک جاپانی پزل باکس کی طرح ہے جسے کھولنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام تضادات، مشکلات اور ناامیدیوں کو جو چیز جوڑے ہوئے تھی وہ تھی ایک اندھی امید، ایک ایسا یقین کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی لیے وہ اسے انشاءاللہ نیشن کہتے ہیں۔ جی، ایک ایسی قوم جو حال کی تلخیوں کو مستقبل کی ایک غیر یقینی امید پر ٹال دیتی ہے۔ تو ایک طرف یہ رنگین تضادات سے بھری دنیا تھی جسے لوگ انشاءاللہ کے سہارے چلا رہے تھے، لیکن دوسری طرف ایک بہت تاریک اور متشدد حقیقت بھی پنپ رہی تھی۔ اور 2007 کے موسم گرما میں اسلام آباد کے بالکل دل میں یہ حقیقت ایک دھماکے کی طرح سب کے سامنے آ گئی۔ چیپٹر 2 ریڈ زون۔ 2007 میں اسلام آباد کے مرکز میں واقع لال مسجد ایک حقیقی جنگ کا میدان بن گئی۔
مصنف ہالیڈے ان ہوٹل کے اپنے کمرے سے یہ سب دیکھ رہے تھے، جہاں گولیوں کی آوازیں، دھماکے اور ہیلی کاپٹروں کا شور گونج رہا تھا۔ اور ریاست کی پوری طاقت، مطلب پولیس اور فوج مسجد پر حملہ کر رہی تھی؟ جی، تاکہ اندر موجود مسلح طلبہ اور جہادیوں کو نکالا جا سکے، جن کی قیادت دو بھائی عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کر رہے تھے۔ اسلام آباد جیسے پرسکون اور محفوظ سمجھے جانے والے شہر کے مرکز میں یہ سب ہونا، یہ تو ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے، خاص طور پر ریڈ زون میں۔ بالکل، اور یہی اس واقعے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ کوئی دور دراز کے علاقے کی مسجد نہیں تھی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر اور خفیہ ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے بالکل ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ریڈ زون صرف ایک جغرافیائی علاقہ نہیں ہے، یہ ریاست کی طاقت اور اتھارٹی کی علامت ہے، اور ایک وقت تھا جب ISI کے اعلیٰ افسران بھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مصنف کی 4 ماہ قبل عبدالرشید غازی سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ ان کا ایک بہت دلچسپ خاکہ پیش کرتے ہیں۔ کیسا؟ وہ کہتے ہیں کہ غازی ایک پڑھا لکھا، نرم لہجے میں انگریزی بولنے والا شخص تھا، جو گفتگو میں چے گوارا اور نیو یارک کے میئر روڈی جولیانی کے حوالے دیتا تھا۔ یہ ایک عام مولوی کی تصویر سے بہت مختلف تھا۔ جی، اور اسی ملاقات میں غازی نے مصنف کو بغداد میں امریکی فوجیوں پر حملوں کی ایک جہادی پروپیگنڈا ویڈیو بیسٹ آف بغداد بھی دکھائی۔ یہ تضاد بہت گہرا تھا۔ ایک طرف مغربی فلسفے اور سیاست کے حوالے، دوسری طرف خالص جہادی پروپیگنڈا۔ بالکل، عبدالرشید غازی کی اپنی کہانی بھی اس تضاد کی عکاسی ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو نیٹشے اور روسو پڑھتا تھا، یونیسکو میں سوٹ پہن کر نوکری کرتا تھا، وہ اچانک ایک مسلح جہادی لیڈر کیسے بن گیا؟ کتاب کے مطابق اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی 1998 میں اس کے والد کے قتل کے بعد آئی، جس کا الزام وہ ہمیشہ ریاست اور اس کی ایجنسیوں پر لگاتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب جنرل ضیاء کی اسلامائزیشن کے اثرات پورے ملک میں پھیل چکے تھے، سعودی فنڈنگ سے انتہا پسند مدرسوں کا ایک جال بچھ چکا تھا، اور لال مسجد بھی اسی نیٹ ورک کا ایک اہم مرکز تھی۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اسامہ بن لادن بھی غازی خاندان کا دوست تھا۔ اس تنازع کا فوری آغاز جامعہ حفصہ کی طالبات کی ایک مہم سے ہوا تھا نا، جنہیں میڈیا نے چکس ود سٹکس کا نام دیا۔ جی، لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے برقعوں میں ملبوس یہ لڑکیاں اسلام آباد میں اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے قریب ہی ایک لائبریری پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ بالکل، ان کی مہم پھر مزید تیز ہوتی گئی۔ انہوں نے DVD کی دکانوں پر حملے کیے، ایک مبینہ کہبہ خانے کی مالکن آنٹی شمیم کو اغوا کیا، اور پھر وہ قدم اٹھایا جس نے مشرف حکومت کو کارروائی پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک چینی مساج سینٹر پر حملہ کر کے 6 چینی خواتین کو اغوا کر لیا۔ چونکہ چین پاکستان کا سب سے قریبی اور اہم اتحادی ہے، اس لیے یہ واقعہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا۔ اور پھر محاصرہ شروع ہو گیا۔ اس دوران ایک بہت ڈرامائی واقعہ پیش آیا جب بڑا بھائی عبدالعزیز برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ہاں، اسے قومی ٹی وی پر دکھا کر اس کی تذلیل کی گئی، جس نے مسجد کے اندر موجود جنگجوؤں کو مزید مشتعل کر دیا۔ کئی دنوں کی لڑائی اور مذاکرات کی ناکامی کے بعد آخر کار پاکستان آرمی کے ایلیٹ کمانڈو یونٹ یعنی SSG نے حتمی آپریشن شروع کیا۔ جی، اور 36 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد کمانڈوز اس تہخانے تک پہنچ گئے جہاں عبدالرشید غازی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہیں وہ مارا گیا۔ جی، اس کی بوڑھی ماں کی لاش بھی قریب ہی ایک دوسرے کمرے سے ملی، اور مصنف کے مطابق یہ صرف ایک فوجی آپریشن کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک علامتی مومنٹ تھا۔ کیسا علامتی مومنٹ؟ جب ریاست کے اپنی بنائی ہوئی پروکسی یعنی ضیاء دور کے پروان چڑھائے گئے جہادی دارالحکومت کے مرکز میں اسی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لال مسجد کا دھواں دراصل اس آگ کا پیش خیمہ تھا جس نے اگلے کئی سال تک پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اس واقعے کے نتائج واقعی بہت بھیانک نکلے۔ اس نے جہادی تشدد کی ایک ایسی لہر کو جنم دیا جس کی پہلے مثال نہیں ملتی تھی۔ بالکل، 1 ماہ بعد اسی SSG یونٹ پر جس نے آپریشن کیا تھا ایک خودکش حملہ ہوا۔ پھر 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کو ایک بڑے ٹرک بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز تھا۔
عبد الرشید غازی کی تدفین پر اس کے بھائی عبدالعزیز، جو رہا ہو چکا تھا، نے ایک واضح پیغام دیا: ہماری جدوجہد جاری رہے گی، انشاءاللہ پاکستان میں جلد ہی اسلامی انقلاب آئے گا۔ اور یہ اعلان آنے والے خونی سالوں کی پیشگوئی ثابت ہوا۔ سیدھا ہندو کش کے پہاڑوں میں لے جاتا ہے جہاں شندور پولو فیسٹیول ہو رہا ہے۔ جی، لیکن یہ کوئی عام پولو میچ نہیں ہے، یہ ایک جنگلی، بے لگام اور بغیر کسی اصول کے کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ بالکل۔ کھلاڑی گھوڑوں پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، ان کے چہرے غصے سے لال ہیں، کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا اور کوئی ریفری بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی افراتفری اور جوشیلے ماحول میں مصنف کو ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جلیبی خریدتا ہے اور دکاندار اسے ایک بچے کی اسکول کی کاپی کے پھٹے ہوئے ورق میں لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ اچھا۔ جب وہ اسے کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس صفحے پر پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے۔ اور اس مضمون میں انہیں کیسا دکھایا گیا ہے؟ اس میں انہیں ایک ایسے پرہیزگار اور بااصول رہنما کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے بچپن میں ہی کھیل کود چھوڑ کر اپنے دوستوں کو صفائی کی اہمیت پر لیکچر دینا شروع کر دیے تھے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جو تقریباً فرشتہ صفت ہو؟ مضمون میں وہ مشہور واقعہ بھی درج ہے کہ جناح نے لندن میں قانون کی تعلیم کے لیے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام دنیا کے عظیم قانون سازوں کی فہرست میں شامل تھا۔ جی بالکل۔ اور یہی واقعہ میرے خیال میں اس کتاب کی روح ہے۔ یہ ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری بیانیہ بنایا گیا ہے وہ حقیقت سے کتنا قریب ہے۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس ورق پر لکھی گئی باتیں حقیقت سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا؟ اصل جناح ایک انتہائی پیچیدہ اور ماڈرن شخصیت تھے۔ وہ ساول رو کے مہنگے سوٹ پہنتے تھے، اسکاچ پیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں ہیم سینڈوچ بھی پسند تھے۔ انہوں نے ایک پارسی خاتون رتی سے شادی کی جو ان سے 24 سال چھوٹی تھیں، جس پر اس وقت کے قدامت پسند معاشرے نے بہت شور مچایا تھا۔ تو یہ دو بالکل مختلف تصویریں ہیں، ایک وہ جو اسکول کی کتابوں میں ہے اور دوسری وہ جو حقیقت تھی۔ لیکن اس لنکنز ان والے واقعے میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں بھی ایک پیچیدگی ہے۔ وہاں پیغمبر اسلام کا نام عظیم قانون دانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے، بلکہ ڈائننگ ہال میں ایک بہت بڑی دیواری تصویر ہے جس میں ان کی شبیہہ موجود ہے، جو کہ اسلام کی روایتی تشریح کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل۔ تو جناح کی شخصیت اتنی کثیر الجہتی تھی کہ آج پاکستان کا ہر نظریاتی گروہ، چاہے وہ لبرل ہو یا قدامت پسند، ان کے کسی نہ کسی قول یا عمل کو اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے بانی کی حقیقی، سیکولر اور پیچیدہ شخصیت کو ایک سادہ مذہبی بیانیے میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، اور اس کے نتائج بھی نکلے۔ کیا نتائج؟ یہی پاکستان کا بنیادی تضاد ہے۔ 1980 کی دہائی میں سرکاری ٹی وی نے انہیں سوٹ کے بجائے شیروانی میں دکھانا شروع کر دیا تاکہ انہیں ایک روایتی مسلم رہنما کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف لبرل طبقہ ان کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر کا حوالہ دیتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ اور ان کی زندگی کی کئی حقائق، جیسے ان کا شیعہ ہونا یا ان کی بیٹی کا ایک پارسی نسل عیسائی سے شادی کرنا، یہ سب نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ سب سرکاری بیانیے سے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اور کتاب میں مصنف نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے جناح کے ایک سوانح نگار زوار زیدی سے بھی ملاقات کی ہے۔ ان کی کیا رائے تھی؟ زوار زیدی، جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، انہوں نے پاکستان کے حالات پر گہری مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وہ نعرہ یاد کیا جو وہ جوانی میں جناح کے ساتھ لگاتے تھے: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن وہ مایوس کیوں تھے؟ ان کے مطابق جو خواب دیکھا گیا تھا وہ کبھی پورا ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسے پاکستان پر افسوس کر رہے تھے جو انتہا پسندی اور عدم برداشت کا شکار ہو چکا تھا۔ تو یہ خواب اتنا بھیانک کیوں ہو گیا؟ یقیناً اس کی جڑیں تقسیم ہند کی تباہی میں ہوں گی۔ بالکل، وہ تاریخ کی سب سے بڑی اور خونریز ہجرت تھی۔ مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان ایسے فسادات ہوئے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہر طرف قتل و غارت، جلاؤ گھراؤ، اور وہ بھوت ٹرینیں جن کا ذکر آتا ہے۔
جی، لاشوں سے بھری بھوت ٹرینیں۔ اس صورتحال نے خود جناح کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس افراتفری میں برطانوی حکومت کا کردار بہت اہم تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، جو برطانوی ہند کے آخری وائس رائے تھے؟ ہاں، اور انہیں یہ کام کرنے کے لیے 15 مہینے دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام انتہائی عجلت میں صرف 5 مہینوں میں مکمل کر دیا۔ 15 مہینوں کا کام صرف 5 مہینوں میں؟ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد واپس انگلینڈ جانا چاہتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ماسٹر آف ڈیزاسٹر تھے، یعنی تباہی پھیلانے کے ماہر۔ تو اس جلد بازی کی کوئی خاص وجہ؟ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق ماؤنٹ بیٹن اپنی کامیابی کا سہرا جلد از جلد اپنے سر باندھنا چاہتے تھے۔ انہیں نتائج کی پرواہ نہیں تھی۔ اور سرحد کھینچنے کا کام کس نے کیا؟ اور سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ پنجاب اور بنگال کی سرحد کھینچنے کی ذمہ داری سائرل ریڈکلف نامی ایک وکیل کو دی گئی، اچھا، جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان آئے ہی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ اتنے بڑے ملک کی تقسیم کا کام کسی ایسے شخص کو دیا گیا جو اس خطے کو جانتا ہی نہیں تھا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہی تو المیہ ہے۔ انہیں یہ کام صرف 40 دنوں میں مکمل کرنا تھا۔ صرف 40 دن؟ انہوں نے پرانے نقشوں اور مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ایک لکیر کھینچ دی، جس نے گاؤں کو شہروں سے، کسانوں کو ان کے کھیتوں سے اور کروڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے جدا کر دیا۔ اور اس دوران جب فسادات شروع ہوئے تو برطانوی فوج کہاں تھی؟ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مداخلت نہ کریں جب تک کسی برطانوی شہری کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو کیا اس ساری تباہی کی ذمہ داری صرف انگریزوں پر عائد ہوتی ہے؟ نہیں، مصنف کے مطابق اس ناکامی کے ذمہ دار صرف انگریز ہی نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے اپنے لیڈر بھی تھے۔ خاص طور پر جناح اور نہرو؟ جی، ان کے درمیان شدید ذاتی اور سیاسی اختلافات تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے اور کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، نہرو جناح کو ایک متوسط درجے کا وکیل سمجھتے تھے اور جناح نہرو کے سیکولر سوشلزم کو ناپسند کرتے تھے۔ اس انا کی جنگ نے مذاکرات کو ناممکن بنا دیا۔ لیکن مسلمانوں کا بھی تو ایک حقیقی خوف تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ متحدہ ہندوستان میں جمہوریت کے نام پر ہندو راج قائم ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک پسماندہ اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ یہ خوف بالکل حقیقی تھا، لیکن کئی مورخین یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ شاید شروع میں صرف کانگریس پارٹی سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کے لیے ایک بارگیننگ پلوئے تھا۔ یعنی ایک سودے بازی کا حربہ؟ جی بالکل۔ جناح شاید صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے پیچھے متحد ہیں تاکہ وہ مذاکرات کی میز پر ایک مضبوط پوزیشن حاصل کر سکیں، لیکن حالات اتنی تیزی سے بگڑے اور تشدد اتنا بڑھا کہ یہ حربہ ایک خونی حقیقت بن گیا۔ اور اس حقیقت کے بننے کے فوراً بعد ہی جناح کی صحت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی، وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے، لیکن یہ بات انہوں نے سب سے، خاص طور پر انگریزوں سے خفیہ رکھیں۔ ایسا کیوں؟ اگر ماؤنٹ بیٹن کو اس کا علم ہوتا تو شاید وہ تقسیم کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دیتے، اس امید پر کہ جناح کے بعد مسلم لیگ کمزور پڑ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور تقسیم کے صرف 13 مہینے بعد 11 سپٹمبر 1948 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے کہ پاکستان کے بانی نے اپنے آخری لمحات ایسی بے بسی میں گزارے۔ ان کی موت کا منظر بھی بہت المناک بیان کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ جب ان کا جہاز زیارت سے کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو جو ملٹری ایمبولینس انہیں لینے آئی وہ راستے میں خراب ہو گئی۔ راستے میں خراب ہو گئی؟ جی، پاکستان کے بانی نے زندگی کے آخری لمحات شدید گرمی اور بے بسی میں سڑک کے کنارے گزارے، جب ان کی بہن فاطمہ جناح ایک گتے سے ان کے چہرے سے مکھیاں ہٹا رہی تھیں۔ یہ منظر خود نئے بننے والے ملک کی ابتدائی مشکلات کی ایک تلخ علامت ہے۔ بالکل۔ تو جناح کی موت کے بعد پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر رہ گیا جس کی شناخت ابھی بن رہی تھی، لیکن یہ شناخت صرف لاہور اور کراچی کے ایوانوں میں نہیں بن رہی تھی۔ جی نہیں، بلکہ ان علاقوں میں بھی جہاں ریاست کی عملداری ہمیشہ سے کمزور رہی ہے۔ اور کتاب کا اگلا حصہ ہمیں ایسے ہی ایک علاقے کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ جی، اور اس باب کا عنوان ہے ارتھمیٹک آن دا فرنٹیئر۔ اس میں مصنف ایک پشتون سیاستدان انور کمال مروت خان کے ساتھ
ان کے آبائی علاقے لکی مروت کے سفر کا حال بیان کرتے ہیں۔ اور انور کمال کی شخصیت کیسی تھی؟ کتاب میں انہیں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ انور کمال ایک جسے کہتے ہیں نا لارجر دین لائف قسم کے انسان تھے، ایک دیوقامت، رعبدار اور زندگی سے بھرپور شخصیت۔ اچھا۔ وہ ایک ہی وقت میں وکیل، قبائلی سردار اور جنگجو تھے۔ اور جب مصنف ان کے ساتھ لکی مروت پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ ان کا استقبال کلاشنکوف کی گولیوں کی گھن گرج سے ہوتا ہے۔ گولیوں کے گھنگرج سے؟ یہ تو خوشی اور عزت کے اظہار کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ جی، وہاں یہی طریقہ ہے۔ یہ کس قسم کی جگہ ہے جہاں بندوقیں اتنی عام ہیں؟ انور کمال مصنف کو بتاتے ہیں کہ یہاں بندوق رکھنا عورت کے لیے ہار کی طرح ایک زیور سمجھا جاتا ہے۔ یہاں حکومت کی عملداری صرف پکی سڑک تک محدود ہے، اس کے دونوں اطراف میں صدیوں پرانے قبائلی قوانین چلتے ہیں۔ اور وہ گھروں پر بنے مورچے، برج جنہیں کہتے ہیں؟ ہاں، وہ کسی بیرونی دشمن سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ انتقام کے خوف سے اپنے ہی رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اپنے ہی رشتہ داروں سے بچنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں خاندانی دشمنیاں بہت عام ہیں؟ بہت زیادہ۔ یہاں دہائیوں پرانی خاندانی دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں، جنہیں بدل یعنی انتقام کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے۔ بدل یعنی بدلہ؟ جی، اگر ایک خاندان کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو مقتول کے خاندان پر لازم ہے کہ وہ قاتل کے خاندان سے کسی کو قتل کر کے بدلہ لے۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک دونوں خاندان تباہ نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ صرف دشمنی اور انتقام کی کہانی نہیں ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد ایک بہت پرانے اور گہرے ضابطۂ حیات پر بھی تو ہے، جسے پشتوں والی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پشتوں والی پشتونوں کا غیر تحریری آئین ہے۔ اس کے کئی ستون ہیں جن میں ننگ یعنی عزت، بدل یعنی انتقام، ملمستیا یعنی مہمان نوازی اور ننواتے یعنی پناہ دینا۔ اچھا، ملم مستی اور ننواتے۔ جی، مہمان نوازی اور پناہ دینے کے اصول اتنے مقدس ہیں کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے دروازے پر پناہ مانگنے آ جائے تو آپ اس کی حفاظت کرنے کے پابند ہیں۔ اور انور کمال خود اس ضابطے پر کتنا عمل کرتے تھے؟ کتاب میں ان کی شخصیت کا ایک دوہرا پن بھی دکھایا گیا ہے۔ بالکل، پشاور میں وہ ایک پڑھے لکھے مہذب وکیل تھے جو ملکی آئین اور قانون کی بات کرتے تھے، لیکن لکی مروت میں وہ ایک قبائلی سردار تھے جو پشتون والی کو ملکی قانون سے زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ مصنف لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بستر کے نیچے ایک راکٹ لانچر رکھتے تھے۔ جی، یہ دوہری شخصیت ہی اس خطے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہی روایت خاص طور پر ننواتے یا پناہ دینے کا اصول آگے چل کر ایک بہت بڑے مسئلے کی وجہ بنا، جس نے پاکستانی طالبان یعنی TTP کو جنم دیا۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جب القاعدہ کے عرب اور دوسرے غیر ملکی جنگجو بھاگ کر پاکستان کے قبائلی علاقہ وزیرستان آئے تو مقامی قبائل نے ننواتے کے اصول کے تحت انہیں پناہ دی، اپنی روایت کے مطابق۔ جی۔ لیکن جب پاکستانی حکومت نے امریکی دباؤ میں آ کر ان جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا تو مقامی قبائل نے اسے اپنی روایات اور خود مختاری پر حملہ سمجھا اور ریاست کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو ایک روایت کی پاسداری نے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ جی، آہستہ آہستہ یہ بغاوت پورے قبائلی علاقے میں پھیل گئی اور ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر گئی جسے ہم TTP کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب یہ شورش لکی مروت تک پہنچی تو انور کمال نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکومت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی قبائلی لشکر تیار کی اور طالبان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ اس باب میں انور کمال اور طالبان کے امیر بیت اللہ محسود کے درمیان ہونے والی ایک خفیہ ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ وہ ملاقات کیسی رہی؟ وہ ملاقات دو مختلف دنیاؤں اور نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف انور کمال کی پشتون والی پر مبنی روایتی قبائلی سوچ تھی اور دوسری طرف بیت اللہ محسود کا شریعت کا انتہا پسندانہ تصور۔ محسود نے شکایت کی کہ مروت قبائل ان کے مجاہدین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو انور کمال نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ طالبان کے حملوں میں عام شہری، پولیس اہلکار اور اساتذہ مارے جاتے ہیں جو مروت قبائل کے لوگ ہیں اور پشتوالی کے تحت انہیں اس کا بدلہ لینا ہوگا۔ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا؟ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ ملاقات کے آخر میں انور کمال نے بیت اللہ محسود کو صاف صاف کہہ دیا، تم میرے 2 آدمی مارو گے تو میں تمہارے 10 ماروں گا۔ ایک بہت واضح پیغام۔
جی، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ قبائلی روایات کسی بھی بیرونی نظریے کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گی۔ لیکن اس بہادری اور مزاحمت کے باوجود اس باب کا اختتام ایک انتہائی المناک واقعے پر ہوتا ہے۔ جی، 1 جنوری 2010 کو شاہ حسن کھیل گاؤں میں، جو انور کمال کے حامیوں کا گڑھ تھا، ایک والی بال میچ کے دوران طالبان نے ایک خودکش حملہ کیا۔ والی بال میچ کے دوران؟ ہاں، حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کو کھلاڑیوں کے بیچ میں اڑا دیا۔ اس حملے میں 97 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اس حملے کے بعد گاؤں والوں کا کیا رد عمل تھا؟ اس حملے نے گاؤں والوں کو انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حملہ آوروں اور ان کے خاندانوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر ماریں گے۔ تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح قبائلی علاقوں میں تشدد کی ایک نئی اور زیادہ بے رحم لہر نے پرانی روایات اور نئے انتہا پسند نظریات کے درمیان خونی جنگ چھڑ دی تھی۔ جی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہی ہوا۔ انور کمال جیسے لوگوں کا ماننا تھا کہ پشتون روایات یعنی پشتون والی بالآخر طالبان کے نظریے پر غالب آ جائیں گی۔ لیکن جب ریاست کمزور ہو اور روایات کی بنیاد ہی انتقام پر رکھی گئی ہو تو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب عزت کے قدیم ضابطے جدید شورشوں سے ٹکراتے ہیں تو تنازعات کی کیسی نئی اور شاید زیادہ خطرناک شکلیں جنم لے سکتی ہیں۔ باب 5 کی دی فیبولس سینیوریٹا، یہ کہانی ہے ایک ایسی انسانی حقوق کی ہیروئن کی جو جرنیلوں کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ جی، اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے نومبر 2007 سے۔ یہ وہ وقت تھا جب صدر پرویز مشرف کی 8 سالہ حکومت کمزور پڑ رہی تھی۔ مطلب ملک میں ایک بے چینی کی فضا تھی۔ بالکل، سڑکوں پر احتجاج ہو رہے تھے، بے نظیر بھٹو جلاوطنی سے واپس آ چکی تھیں، اور یہاں تک کہ امریکی بھی اپنا رویہ بدل رہے تھے۔ اور اسی بگڑتی ہوئی صورتحال میں مشرف نے ایمرجنسی لگا دی، جس کا مطلب تھا کہ آئین معطل، ٹی وی چینلز بند، سپریم کورٹ کے ججز برطرف، اور جو بھی حکومت پر تنقید کرتا تھا اسے سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور ان کا سب سے پہلا نشانہ کون بنا؟ سب سے پہلا اور بڑا نشانہ تھیں پاکستان کی مشہور ترین وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن آسما جہانگیر۔ انہیں لاہور میں ان کے اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور گھر کو باقاعدہ سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اچھا، تو اگر وہ نظر بند تھیں تو کتاب کے مصنف ڈیکلن والش ان تک پہنچے کیسے؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مصنف نے آسما کی بیٹی منی زرا سے رابطہ کیا، جو خود بھی ایک صحافی ہیں۔ صحیح۔ تو منیزیں انہیں لے کر گئیں اور وزٹر رجسٹر میں ان کا نام آدم اللہ حسن لکھوا دیا کہ یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں۔ اس طرح وہ پولیس کو چکما دے کر اندر پہنچ گئے۔ اور اندر کا ماحول کیسا تھا؟ کیا آسما جہانگیر گھبرائی ہوئی یا پریشان نظر آئیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب مصنف اندر پہنچے تو وہ بڑے آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا قد تو صرف 5 فٹ تھا، لیکن ان کی شخصیت میں ایک زبردست قسم کی توانائی تھی۔ انہوں نے مصنف کو دیکھتے ہی کہا، لگتا ہے مشرف آخرکار پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اتنی نڈر تھیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نیچے پیرا دینے والی خواتین وارڈنز کے ساتھ بیٹھ کر بھٹا کھاتی ہیں اور سیاست پر گپ شپ کرتی ہیں۔ کمال ہے، مطلب اپنی قید کو بھی انہوں نے ایک موقع بنا لیا۔ انہیں اس کے بوائے فرینڈ کو ملنے سے روک دیا، جس پر آسما نے ہنس کر کہا، یہی تو وہ حقوق ہیں جن کی بات آپ جیسی خواتین کرتی ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن ان کی پوری زندگی ہی ایسی لڑائیوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ کس قسم کی کیسز کے لیے مشہور تھیں؟ دیکھیں، ان کی تو پوری زندگی ہی دوسروں کی لڑائیاں لڑتے گزری تھیں۔ وہ ان لوگوں کا دفاع کرتی تھیں جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ توہین مذہب کے ملزم، غریب عیسائی، تیزاب گردی کا شکار خواتین، یہاں تک کہ فوجی حراست میں غائب ہونے والے اسلام پسندوں کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتی تھیں۔ اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل نہیں ڈرتی تھیں؟ بالکل نہیں۔ وہ ٹی وی پر جرنیلوں کو کھلے عام یوزلیس ڈفرز یعنی نکمے احمق کہہ دیتی تھیں۔ اس کام میں ان کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ کتاب میں 2005 کی ایک میراتھن ریس کا بھی واقعہ ہے، وہ تو ان کی بہادری کی ایک کمال مثال ہے۔ جی، اس وقت اسلام پسندوں نے لاہور میں مخلوط میراتھن ریسوں پر حملے شروع کر دیے تھے، تو مشرف حکومت نے دباؤ میں آ کر ان پر پابندی لگا دی۔ تو آسما نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں آسما جہانگیر نے اپنی ہی ایک ریس کا اعلان کر دیا۔
جب وہ سڑک پر نکلیں تو پولیس نے ان پر حملہ کیا اور ان کی قمیض تک پھاڑ دی، جو پاکستانی معاشرے میں ایک عورت کے لیے بہت بڑی تذلیل سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں، وہ ڈرنے والی کہاں تھیں؟ اگلے ہی ہفتے وہ دوبارہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی تھیں۔ عدالت اور ٹی وی پر تو وہ بہت سخت نظر آتی تھیں، لیکن ذاتی زندگی میں وہ کیسی تھیں؟ اس سے بالکل مختلف۔ امیر گھرانوں کی خواتین کے برعکس وہ بہت سادہ لباس پہنتی تھیں، لیکن ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ وہ عام غریب پاکستانیوں کی طرح بیڑی پیتی تھیں۔ اچھا۔ جی، اور عدالت میں تو ان کے برجستہ جملوں کے سامنے بڑے بڑے وکیل خاموش ہو جاتے تھے، لیکن اپنی نجی محفلوں میں وہ دوستوں کے ساتھ دیر تک گپ شپ کرتیں، لوگوں کی نقلیں اتارتیں اور غزلیں بھی گاتی تھیں۔ تو مشرف ان سے اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ انہوں نے تو مغربی سفیروں سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر غیر متوازن ہیں۔ اصل میں مشرف خود اس وقت شدید دباؤ میں تھے۔ مارچ 2007 میں انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کرنے کی کوشش کی، لیکن چیف جسٹس نے انکار کر دیا۔ اور وہیں سے وکلا کی تحریک شروع ہوئی۔ بالکل، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد وکلا کی تحریک شروع ہوئی اور گو مشرف گو کے نعرے پورے ملک میں گونجنے لگے، اور آسماء اس تحریک میں سب سے آگے تھیں۔ کیا انہوں نے کبھی مشرف حکومت کے کسی اچھے کام کو تسلیم بھی کیا؟ لیکن اپنے مخصوص انداز میں۔ انہوں نے مانا کہ مشرف نے پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد بڑھائی اور اقلیتوں کے لیے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن پھر فوراً طنزیہ انداز میں کہا، ہٹلر نے بھی تو بہت اچھی سڑکیں بنائی تھیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا پورا نظام صحیح تھا۔ ان میں یہ بغاوت اور ہمت آئی کہاں سے تھی؟ کیا ان کی پرورش کا اس میں کوئی کردار تھا؟ یقیناً۔ ان کے والد ملک غلام جیلانی ایک سینئر سرکاری آفیسر تھے جو ہمیشہ سویلین حکومت کے حامی رہے۔ فوجی حکومتوں کے دور میں وہ اکثر جیل میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے بچپن سے یہ سب دیکھا تھا؟ جی، اور آسماء نے صرف 19 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا کیس لڑا جو ان کے اپنے والد کی رہائی کا تھا، اور وہ یہ کیس جیت بھی گئیں۔ یہیں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی مشہور لا فرم AJHS بنائی۔ جی، ان کی شادی ایک قدامت پسند ٹیکسٹائل مل مالک کے خاندان میں ہوئی جو ان کے باغیانہ خیالات سے ظاہر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے لا کالج میں داخلہ لیا اور 1978 میں گریجویشن کی۔ یہ تو جنرل ضیاء کا دور تھا۔ بالکل، جب ضیاء الحق ملک میں اسلامائزیشن نافذ کر رہے تھے اور حدود آرڈیننس جیسے قوانین تھے جو خاص طور پر خواتین کے خلاف تھے۔ اسی ماحول میں آسماء نے اپنی بہن حنا جیلانی اور 2 دیگر خواتین وکلا کے ساتھ مل کر پاکستان کی پہلی آل فیمیل لا فرم بنائی۔ ان کا کوئی مشہور ابتدائی کیس جس نے انہیں پہچان دی ہو؟ ان کا پہلا بڑا کیس ایک 13 سالہ گھریلو ملازمہ کا تھا۔ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا، لیکن ضیاء کے قوانین کے تحت الٹا اسی پر زنا کا الزام لگا کر اسے سزا سنا دی گئی۔ آسماء نے جیل میں اسے ملاقات کی، اس کا کیس لڑا اور اسے بری کروایا۔ کتاب میں ان کے 2 اور کیسز کا بھی ذکر ہیں جو بہت ہی خوفناک ہیں۔ جی، ایک 1993 میں 2 عیسائی نوجوانوں کا کیس تھا جن پر توہین مذہب کا الزام لگا۔ آسماء نے انہیں عدالت سے تو بری کروا لیا، لیکن ان کی جان کو اتنا خطرہ تھا کہ انہیں فوراً ملک سے بھگا کر جرمنی بھیجنا پڑا۔ اور دوسرا کیس؟ سامیہ سرور کا تھا۔ ہاں، 1999 میں سامیہ سرور کا کیس۔ وہ اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف طلاق لینا چاہتی تھی اور پناہ کے لیے آسماء کے دفتر آئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے وہیں آسماء کے دفتر کے اندر گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو آسماء کا اصل ہدف کون تھا؟ کیا یہ صرف سماجی برائیاں تھیں یا ان کے نزدیک مسئلے کی جڑ کچھ اور تھی؟ جب ریاست ان پر ایکشن لینے میں ناکام ہو جائے۔ ان کے نزدیک پاکستان کے تمام بڑے مسائل کی جڑ ملک کی ڈیپ سٹیٹ تھی، یعنی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیاں۔ صحیح۔ ان کا خیال تھا کہ یہی ادارہ پس پردہ رہ کر انتخابات میں دھاندلی کرواتا ہے، انتہا پسندوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اور اسی سیاسی افراتفری کے دوران اکتوبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی۔ جی، 8 سال کی جلاوطنی کے بعد ان کی واپسی ایک ڈیل کے تحت ہوئی تھی جو امریکیوں اور برطانویوں نے مشرف کے ساتھ کروائی تھی۔ ڈیل کیا تھی؟ ڈیل یہ تھی کہ مشرف صدر رہیں گے اور بدلے میں بے نظیر کے خلاف کرپشن کے تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ کیا بے نظیر کو اندازہ تھا کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے؟ انہیں پورا اندازہ تھا
کتاب کے مطابق مشرف نے خود انہیں فون پر دھمکی دی تھی کہ تمہاری سیکیورٹی میرے ساتھ تمہارے تعلقات پر منحصر ہے۔ جی، اور بینظیر نے خود کئی لوگوں بشمول سابق ISI چیف حمید گل سے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ واپس آئیں۔ اور کراچی میں ان کا استقبال تو تاریخی تھا، لیکن پھر وہ دھماکے ہو گئے۔ جی، اسی رات ان کے قافلے پر 2 خودکش حملے ہوئے جن میں 149 لوگ مارے گئے۔ بینظیر اس لیے محفوظ رہیں کیونکہ وہ حملے کے وقت بس کے اندرونی حصے میں تھیں۔ پھر ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد بینظیر اور آسما جہانگیر کی وہ مشہور ملاقات ہوئی۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ دوست تھیں؟ مخالف تھیں؟ ان کا تعلق بہت پیچیدہ تھا۔ دونوں کے خاندانوں کا پرانا تعلق تھا، لیکن سیاست میں وہ کبھی حلیف رہیں تو کبھی شدید حریف۔ آسما اکثر بینظیر پر ان کی حکومت کی ناکامیوں پر تنقید کرتی تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھتی تھیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی میں اتحاد ضروری ہے۔ بالکل۔ جب بینظیر لاہور میں آسما کے گھر آئیں تو اس رات آسما نے بینظیر سے کہا کہ آپ کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میرے والد پر بہت تشدد کیا گیا تھا۔ اچھا؟ اس پر بینظیر نے ان سے معافی مانگی۔ پھر بینظیر نے آسما کو بتایا کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے۔ آسما نے بعد میں انہیں پیغام بھی بھیجا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلی جائیں، لیکن بینظیر نہیں مانی۔ اور پھر 27 دسمبر 2007 آ گیا۔ جی، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ ایک 15 سالہ لڑکے نے پہلے ان پر گولیاں چلائیں اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بینظیر کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ اور اس قتل کے فوراً بعد شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جی، جائے وقوع کو فوراً دھو دیا گیا۔ آسما جہانگیر نے ٹی وی پر آ کر اس قتل کا الزام براہ راست فوج پر لگایا۔ اس واقعے کے بعد مشرف کی حکومت مزید نہ چل سکی اور بالآخر اگست 2008 میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ تو مشرف کے جانے کے ساتھ ایک دور تو ختم ہوا، لیکن جس انتہا پسند سوچ کی بات آسما جہانگیر کرتی تھیں وہ تو کہیں نہیں گئی۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئیں، اور اس کی سب سے خوفناک مثال ہمیں اگلے باب میں نظر آتی ہے۔ تو آئیے دوسرے باب پر چلتے ہیں، دی گڈ مسلم۔ یہ سلمان تاثیر کی کہانی ہے۔ ان کا قتل کیسے ہوا؟ یہ جنوری 2011 کا ایک روشن دن تھا۔ اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر ایک ریسٹورانٹ سے لنچ کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ 5 سرکاری محافظوں کا دستہ تھا۔ اور ان میں سے ایک نے؟ جی، اچانک ان میں سے ایک ملک ممتاز قادری نامی کانسٹیبل نے اپنی AK-47 کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور گورنر پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ تاثیر کو 28 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اپنے ہی محافظ نے؟ اور اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ نہیں، اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ قتل اس لیے کیا کیونکہ تاثیر نے توہین رسالت کی تھی۔ لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ اس قتل سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ بالکل، پاکستان میں ایک بڑے طبقے نے ممتاز قادری کو ایک ہیرو کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ علماء نے مٹھائیاں بانٹیں، فیس بک پر اس کے حق میں ہزاروں پیجز بن گئے۔ ایک منٹ، کتاب میں لکھا ہے کہ وکلاء نے اس پر پھول برسائے، قانون کے محافظوں نے ایک قاتل پر؟ جی، جب اسے پہلی بار عدالت لایا گیا تو سینکڑوں وکلاء نے اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں۔ دوسری طرف سلمان تاثیر کی تدفین لاہور کے گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ جنازے میں بہت کم سیاسی رہنما شریک ہوئے کیونکہ سب کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ سلمان تاثیر تھے کون؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ تاثیر ایک کروڑ پتی بزنس مین تھے۔ ٹیلی کام، ریئل اسٹیٹ، میڈیا، ہر جگہ ان کا کاروبار تھا۔ وہ لاہور کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، مہنگی گاڑیاں، سگار اور وسکی کے شوقین تھے۔ لیکن وہ سیاست میں بھی تھے؟ جی، ان کے والد ایک مشہور شاعر تھے اور والدہ انگریز خاتون تھیں۔ انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی جہاں ان کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی اور وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ضیاء کے دور میں انہیں لاہور قلعے میں قید کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو وہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی تھے اور اس کے خلاف بھی؟ بالکل۔ 2008 میں آصف علی زرداری نے انہیں پنجاب کا گورنر بنایا۔ انہوں نے اس عہدے کو اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر شریف برادران پر تنقید کے لیے خوب استعمال کیا۔ وہ ٹویٹر پر بہت ایکٹیو تھے۔ لیکن جو چیز انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ ان کا انتہا پسندی کے خلاف موقف تھا۔ یقیناً، وہ ان چند سیاستدانوں میں سے تھے جنہوں نے کھل کر طالبان کے خلاف موقف اختیار کیا۔ وہ ان کے خلاف
زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر یقین رکھتے تھے۔ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ توہین رسالت کا قانون اور آسیہ بی بی کا کیس کیا تھا؟ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں اٹانوالی سے شروع ہوتی ہے۔ جون 2009 میں آسیہ بی بی نامی ایک عیسائی خاتون کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ پیاس لگنے پر انہوں نے مسلمان خواتین کے گلاس سے پانی پی لیا، جس پر بحث شروع ہو گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے توہین رسالت کے الزام تک پہنچ گئی۔ گاؤں والوں نے انہیں مارا پیٹا اور امام کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اور پھر عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی؟ جی، نومبر 2010 میں ایک نچلی عدالت نے آسیہ بی بی کو سزائے موت سنائی۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون تھیں جنہیں اس جرم میں یہ سزا دی گئی۔ اور سلمان تاثیر نے اس پر رد عمل دکھایا؟ فوری ایکشن لیا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شیخوپور جیل گئے، آسیہ بی بی سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے صدر زرداری کو رحم کی اپیل بھیجی۔ اور اسی اقدام نے آگ لگا دی؟ جی، اس ملاقات کے بعد تاثیر نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم ایک ترقی پسند لبرل پاکستان چاہتے ہیں، نہ کہ تاریکی اور ظلم کا ملک۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہہ دیا۔ اس بیان کے بعد تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ بالکل، پورے ملک میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور علماء نے ان کے خلاف فتوے جاری کر دیے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں تو اینکر نے ان کے سامنے ہی ایک فتویٰ پڑھ کر سنا دیا جس میں انہیں واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ یہ ممتاز قادری کون تھا؟ کیا اس کا تعلق کسی شدت پسند تنظیم سے تھا؟ نہیں، اور یہی اس کمادی کا سب سے اہم اور خوفناک پہلو ہے۔ قادری ایک عام پولیس کانسٹیبل تھا جس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا، جو عام طور پر پرامن سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن پیغمبر اسلام سے خاص عقیدت کی وجہ سے توہین رسالت کا معاملہ ان کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ 31 دسمبر کو راولپنڈی میں ایک مولوی نے تقریر میں تاثیر کو مرتد قرار دیا، جس میں ممتاز قادری بھی موجود تھا۔ اس نے وہیں تاثیر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تاثیر کو خطرے کا اندازہ نہیں تھا؟ انہیں کوئی وارننگ نہیں ملی؟ ISI نے انہیں خبردار کیا تھا کہ ان کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے لگ چکی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی معمول کے مطابق جاری رکھی اور 4 جنوری کو وہ لنچ کے لیے اسلام آباد کی اسی کوہسار مارکیٹ گئے جہاں ان کے اپنے محافظ نے انہیں قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد قادری اور تاثیر کے خاندان کا کیا بنا؟ قادری کا مقدمہ 5 سال چلا۔ اس دوران اس کے گرد ایک ہیرو کا حالہ بن گیا۔ جیل میں اسے خصوصی سلوک ہوتا، اس کے نام پر مسجد بن گئی، اس کی نعتوں کی ریکارڈنگ فروخت ہونے لگی۔ اور تاثیر کا خاندان؟ ان کی مشکلات بڑھ گئیں۔ اگست 2011 میں ان کے بیٹے شہباز تاثیر کو لاہور سے اغوا کر کے وزیرستان لے جایا گیا، جہاں ان پر سالوں تک شدید تشدد کیا گیا۔ ممتاز قادری کا انجام کیا ہوا؟ اسے بالآخر 29 فروری 2016 کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس کے جنازے میں راولپنڈی میں 1 لاکھ سے زائد افراد میں شرکت کی اور بعد میں اس کے لیے ایک مزار بھی تعمیر کر دیا گیا۔ اور آسیہ بی بی کا کیا بنا؟ وہ عورت جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا؟ وہ سالوں تک جیل میں ہی رہیں۔ ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے انہیں زیادہ تر قید تنہائی میں رکھا گیا۔ مغربی ممالک میں ان کے لیے مہم چلتی رہی، لیکن پاکستان میں ان کا کیس تقریباً بھلا دیا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی وزیر، جرنیل یا جج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ایک غریب بے سہارا عیسائی عورت کو انصاف دلا سکے یا اسے آزاد کر سکے۔ لاسٹ ان وزیرستان۔ یہ سب شروع ہوتا ہے 2010 کے موسم گرما میں ایک ای میل سے۔ اچھا۔ جی، مصنف کو پاکستانی طالبان کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوتی ہے، اور یہ کوئی معمولی ای میل نہیں تھی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں افغانستان کی سرحد کے قریب قبائلی علاقہ وزیرستان سے ایک برطانوی صحافی اور اس کے 2 پاکستانی ساتھیوں کو یرغمال بنانے کا اعلان تھا۔ اور مطالبہ؟ قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بظاہر یہ اغوا برائے تاوان کا عام کیس لگتا ہے، جیسا کہ اس وقت وزیرستان میں ہوتا تھا۔ بالکل، لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ کیسا موڑ؟ کچھ ہفتوں بعد ایک اور ای میل آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی تھا۔ اور یہی وہ موڑ ہے جو اس کہانی کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ ویڈیو میں ایک بزرگ پاکستانی قیدی نظر آتے ہیں۔ ان کا نام سلطان امیر تھا، لیکن دنیا انہیں ایک دوسرے نام سے جانتی تھی۔ کرنل امام۔ مصنف کے لیے یہ ایک زبردست جھٹکا تھا، کیونکہ کرنل امام کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ ISI کے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے۔
پاکستان کی خفیہ جنگوں کے ایک ویٹرن. اور سب سے بڑھ کر وہ شخص جس نے خود افغان طالبان کو بنانے، تربیت دینے اور منظم کرنے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ لیڈی کردار ادا کیا تھا. یہ بات تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. یعنی جس شخص نے طالبان کو کھڑا کیا آج وہی ان کی قید میں ہے. جی یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی اپنے ہی بنائے ہوئے عفریت کا شکار ہو جائے. بالکل. یہ صرف مشکل نہیں تھا، یہ اس پوری پالیسی کا منہ چڑھا رہا تھا. اس واقعے نے ISI کی اسٹریٹجک ایسٹس یعنی اسٹریٹجک اثاثوں کی پوری تھیوری پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا تھا. کہ کیا آپ واقعی ان گروہوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جنہیں آپ خود بناتے ہیں؟ صحیح. اور یہ واقعہ ہمیں سیدھا پاکستان کی سب سے طاقتور اور پراسرار ایجنسی ISI کی دنیا میں لے جاتا ہے. چلیں ذرا ISI کو سمجھتے ہیں. یہ ادارہ ہمیشہ سے اتنا طاقتور نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی بنیاد تو 1948 میں ایک آسٹریلوی برطانوی فوجی افسر نے رکھی تھی. کئی دہائیوں تک یہ غیر اہم سا ادارہ تھا. اصل تبدیلی کب آئی؟ اصل تبدیلی آئی 1980 کی دہائی میں، افغان جہاد کے دوران، جب CIA نے سوویت یونین کے خلاف پاکستان کے ذریعے اربوں ڈالرز اور ہتھیار جھونکے تو ISI اس کھیل کا مرکزی کھلاڑی بن گئی. اور اسی چیز نے اسے نہ صرف بے پناہ طاقت دی بلکہ ایک طرح کی خود مختاری بھی دے دی، جس کے بعد وہ پاکستانی ریاست کے اندر ایک اور ریاست جیسی بن گئی. اور اس کامیابی کا پاکستانی فوج کی سوچ پر کیا اثر پڑا؟ اس کا بہت گہرا اثر ہوا. انہیں لگا کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو شکست دے دی ہے، اور اسی فتح کے نشے میں انہوں نے سوچا کہ یہی جہادی ماڈل کشمیر اور دوسری جگہوں پر بھی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو یہیں سے ISI نے جہادی گروپس کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پر پالنا شروع کیا. جی، اور سیاست میں مداخلت کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. کتاب میں مصنف نے ISI کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کیسے تھے؟ وہ کافی دلچسپ ہیں، جیسے فون لائنز پر عجیب سی کلکس اور آوازیں آنا، ہوٹل کی لابی میں ہر وقت کچھ مشکوک لوگوں کا نظر رکھنا. یعنی نگرانی ہو رہی تھی. جی، اور پھر ایک ترجمان کوموڈور زیڈ کے ساتھ ملاقاتیں، جن کا کام ایجنسی کے ہر اقدام کو ایک مثبت رنگ دینا تھا. لیکن یہ تجربہ ایک غیر ملکی صحافی کا تھا. پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ان کا رویہ یقیناً مختلف ہوگا. کہیں زیادہ سخت، جس میں اغوا، دھمکیوں اور تشدد کے واقعات بھی شامل ہیں. تو کیا ISI کو ایک روگ ایجنسی یعنی ایک بے قابو ادارہ کہنا درست ہے، جیسا کہ اکثر مغربی میڈیا میں کہا جاتا ہے؟ مصنف کے مطابق یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے، مطلب معاملے کو بہت سادہ کر کے پیش کرنا ہے. اچھا. اس کی صلاحیتوں کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ CIA یا MI6 جیسی کوئی پروفیشنل انٹیلیجنس سروس نہیں ہے. اور اس نے کئی بڑی اسٹریٹجک غلطیاں بھی کی ہیں. جی بالکل. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر چیزوں کو اپنے نظریاتی چشمے سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تجزیہ کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. چلے کرنل امام کی شخصیت کی طرف واپس آتے ہیں. مصنف نے ان سے راولپنڈی میں ملاقاتیں بھی کی تھیں. وہ شخص تھے کیسے؟ وہ ایک غیر معمولی کردار تھے. ان کا گھر جنگ کی یادگاروں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی میوزیم ہو. اچھا، مثلاً؟ دیوار پر ایک کلاشنکوف ٹنگی تھی، افغان جنگجوؤں کے دیے ہوئے خنجر رکھے تھے. لیکن سب سے دلچسپ چیز برلن کی دیوار کا ایک ٹکڑا تھا جو CIA نے انہیں تحفے میں دیا تھا. واہ، CIA نے؟ جی، اس پر لکھا تھا اس شخص کے احترام میں جس نے پہلی ضرب لگانے میں مدد کی. یہ تو ایک عجیب پیراڈاکس ہے. ایک طرف CIA انہیں سرد جنگ کا ہیرو مان رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے روابط اسامہ بن لادن جیسے لوگوں سے بھی تھے. یہ ایک ہی شخص میں دو دنیاؤں کا ملاپ کیسے تھا؟ اور یہی نکتہ سب سے اہم ہے. کرنل امام ایک ہی وقت میں امریکہ کے ہیرو اور القاعدہ کے ہمدرد تھے. یہ کوئی ذاتی تضاد نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی اس پوری پراکسی جنگ کی پالیسی کا خلاصہ ہے، جہاں دوست اور دشمن کی لکیریں ہمیشہ دھندلی رہیں. بالکل. وہ خود بھی ایک کٹر نظریاتی بن چکے تھے. وہ افغان مجاہدین جیسا لباس پہنتے تھے، پشتون ثقافت کی بے حد عزت کرتے تھے، اور ان کا پختہ یقین تھا کہ یہ لوگ ناقابل شکست ہیں. وہ خود کو ایک طرح کا پاکستانی لارنس آف اریبیا سمجھتے تھے. جی، اور انہوں نے مصنف کو ملا عمر کے ساتھ اپنی دوستی کے بارے میں بھی بتایا تھا.
وہ طالبان کو پاکستان کا اور دنیا کا دوست سمجھتے تھے اور ان کے خلاف ہر بات کو مغربی پروپیگنڈا کہہ کر مسترد کر دیتے تھے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ 99 کے بعد دنیا بدل چکی ہے، اور ان کے بنائے ہوئے طالبان بھی۔ جی، اور وزیرستان جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا وہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ تبدیلی کیسی تھی؟ وہ علاقہ اب عالمی جہاد کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وہاں صرف افغان مجاہدین نہیں تھے بلکہ چیچنیا، ازبکستان، چین اور مغربی ممالک سے بھی جہادی آ رہے تھے۔ ایک نئی نسل۔ القاعدہ سے متاثر ایک نئی نسل جن کے مقاصد عالمی تھے، اور اسی دوران امریکہ نے ڈرون حملوں میں شدید اضافہ کر دیا تھا جس سے علاقے میں امریکہ مخالف جذبات اور بھی بڑھ گئے۔ یہیں پر پاکستان کی مشہور ڈبل گیم پالیسی آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک طرف پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ، لیکن دوسری طرف وہ افغانستان میں امریکیوں کے خلاف لڑنے والے اچھے طالبان یعنی حقانی نیٹ ورک وغیرہ کی مدد بھی کر رہا تھا، اور پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف لڑنے والے برے طالبان یعنی TTP سے جنگ بھی کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی خطرناک اور پیچیدہ کھیل۔ جی، جس کی لکیریں اکثر آپس میں مل جاتی تھیں۔ اور اسی کھیل میں کرنل امام بری طرح پھنس گئے۔ وہ آخر وزیرستان گئے ہی کیوں تھے؟ وہ ایک برطانوی فلم میکر اسد قریشی اور ایک اور سابق انٹیلیجنس اہلکار خالد خواجہ کے ساتھ طالبان کمانڈر حکیم اللہ محسود کا انٹرویو کرنے وزیرستان گئے تھے۔ انہیں شاید لگا کہ ان کے پرانے تعلقات کام آئیں گے؟ شاید، لیکن انہیں وہاں ایشین ٹائیگرز نامی ایک نئے طالبان گروپ نے اغوا کر لیا جو پرانے تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھی خالد خواجہ کا کیا بنا؟ انہوں نے خالد خواجہ پر امریکی جاسوسی کا الزام لگایا، انہیں بے دردی سے تشدد کر کے قتل کر دیا اور ان کی لاش سڑک کنارے پھینک دی۔ اور اسد قریشی؟ انہیں تو 6 ماہ کی قید کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن کرنل امام قیدی رہے۔ اور پھر وہ آخری ویڈیو سامنے آئی۔ اس ویڈیو کا اصل پیغام کیا تھا؟ یہ صرف ایک شخص کے قتل کے بارے میں تو نہیں تھی؟ نہیں، وہ ویڈیو ایک طرح سے پاکستان کی پوری ڈبل گیم پالیسی پر فرد جرم تھی۔ اس میں حکیم اللہ محسود خود کرنل امام پر جہاد سے غداری اور امریکہ کے لیے کام کرنے کا الزام لگا رہا تھا۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھیں، جن لوگوں نے ہمیں بنایا، جنہیں ہم اپنا استاد مانتے تھے، انہوں نے ہی ہمیں ڈالروں کے عوض بیچ دیا اور ہمیں دھوکہ دیا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک نقاب پوش شخص کرنل امام کے سر میں گولی مار کر انہیں قتل کر دیتا ہے۔ مصنف لگتا ہے کہ یہ ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ وہ دور جب ISI کے چند افسران قبائلی علاقوں میں اپنی مرضی سے جنگیں شروع اور ختم کر سکتے تھے۔ جی، اب میدان میں نئے کھلاڑی آ چکے تھے جو اپنے بنانے والوں کے قابو سے مکمل طور پر باہر تھے۔ تو کرنل امام کی موت ایک دور کا خاتمہ تھا، جی جہاں ریاست کے پرانے اثاثے خود ریاست کے لیے خطرہ بن گئے۔ جی، لیکن یہ آگ صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آگ پاکستان کے معاشی دل کراچی تک کیسے پہنچی، جی اور وہاں اس نے ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لی، ایک شہری جنگ۔ جی، تو یہاں سے ہم کتاب کے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 8، کم سے کم شہر، منیمم سٹی، اور یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے چودھری اسلم خان سے۔ چودھری اسلم ایک ایسا نام جو کراچی میں قانون اور لا قانونیت کے درمیان کی دھندلی لکیر کی علامت تھا۔ مصنف ان کے دفتر کا منظر کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ بتاتی ہیں، آدھی رات کا وقت، سستی سگریٹ کی بو اور ایک بھاری بھرکم انسان جس کی میز پر پستول پڑا ہے اور جو کراچی کی سڑکوں کی زبان بولتا ہے۔ انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، اس اصطلاح کا اصل مطلب کیا ہے کراچی کے تناظر میں؟ مطلب ایک ایسا پولیس والا جو عدالتی نظام سے بالاتر ہو کر کام کرتا ہے، جو سوال بعد میں پوچھتا ہے اور گولی پہلے چلاتا ہے؟ بالکل، جو ملزموں کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے پولیس مقابلے میں مار دیتا ہے۔ چودھری اسلم کے پاس سرکاری انعامات کے چیکس کی ایک پوری فائل تھی۔ یہ چیکس انہیں کیوں ملے تھے؟ کراچی کے بڑے بڑے مجرموں اور دہشت گردوں کو مارنے پر۔ وہ اس شہر کے سسٹم کی پیداوار بھی تھے اور اسے چلانے والے بھی۔ وہ خود بھی ایک بڑا ٹارگٹ تھے۔ کتاب میں ان کے گھر پر ہوئے حملے کا ذکر بھی ہے۔ جی، ایک رات مصنف ان کی بختر بند گاڑی میں ان کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر گھومتا ہے۔ وہ انہیں ڈیفنس میں اپنا گھر دکھاتے ہیں جس پر کچھ دن پہلے ہی طالبان نے ایک بڑا خودکش حملہ کیا تھا۔ لیکن وہ بچ گئے تھے۔ جی، دھماکے نے گھر کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، لیکن اسلم اور ان کا خاندان معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔
اور حملے کے بعد ان کا رد عمل۔ انہوں نے غصے میں ٹی وی پر بیان دیا تھا، میں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر اسی گڑھے میں دفن کر دوں گا۔ یہ بیان ان کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا تھا، نڈر، بے باک اور انتقامی۔ اسلم کو سمجھنے کے لیے کراچی کو سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف اس شہر کو کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ کراچی کو تضادات کا شہر کہتا ہے۔ یہ پاکستان کا معاشی مرکز ہے، پاکستان کا بٹوا۔ یہاں ہر نسل اور زبان کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ مواقع کا شہر ہے جہاں پیسہ ہی سب سے بڑا سٹیٹس ہے۔ لیکن اس کی سیاست بھی اتنی ہی پیچیدہ اور پرتشدد ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے لیڈر الطاف حسین کا راج ہے، جو لندن میں بیٹھ کر ایک فون کال پر پورے شہر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ MQM کی ایک دوہری فطرت کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو MQM متوسط طبقے کی ایک پڑھی لکھی سیکولر سیاسی جماعت نظر آتی ہے، لیکن اس کا دوسرا چہرہ ایک مسلح تنظیم کا ہے جو بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کے ذریعے شہر پر اپنا کنٹرول قائم رکھتی ہے۔ الطاف حسین کے حامی ان سے جنونی عقیدت رکھتے ہیں نا؟ جی، اور ان کے ایک اشارے پر پورا شہر سیکنڈوں میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ کراچی کی سیاست کا ایک مرکزی کردار ہے۔ لیکن کراچی صرف یہی جرائم اور سیاست نہیں ہے۔ مصنف شہر کی ایک دوسری تصویر بھی دکھاتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ وہ ہمیں شاکر حسین کی سافٹ ویئر کمپنی کریٹو کیوس کے بارے میں بتاتی ہے، جو شہر کی ترقی کی بے پناہ صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں عالمی کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی، اور یہیں کام کرنے والی مریم کی کہانی ہے، جو ایک جدید کریئر اور روایتی طے شدہ شادی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ شہر کی لچک، اس کی ریزیلینس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بم دھماکوں اور ہڑتالوں کے اگلے ہی دن زندگی تیزی سے معمول پر آ جاتی ہے۔ جی، لیکن یہ ریزیلینس ایک خوبی ہے یا ایک مجبوری؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ لوگ اسے فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن مصنف کے خیال میں یہ ایک طرح سے مسلسل بحران میں جینے کی عادت بھی بن چکی ہے۔ یہ ایک کوپنگ میکینزم ہے جہاں لوگ ٹراما کو نارمل سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو چودھری اسلم اسی ماحول میں پلے بڑے تھے۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ان کا خاندان ایبٹ آباد سے کراچی آیا تھا۔ وہ 1986 میں پولیس میں بھرتی ہوئے، جب شہر میں مہاجر پشتون فسادات عروج پر تھے۔ تو انہوں نے کراچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا۔ جی، اور 1990 کی دہائی میں MQM کے خلاف ایک آپریشن کے دوران ایک کامیاب چھاپے نے انہیں ہیرو بنا دیا اور وہ مشہور ہو گئے۔ وہ پولیس کے اندر موجود کرپشن کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ کیا وہ اس سسٹم کا حصہ تھے؟ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ مطلب؟ وہ کہتے تھے کہ مخبروں کا نیٹ ورک چلانے، معلومات خریدنے اور کام نکلوانے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ یہ ایک مورلی کمپلیکس یعنی اخلاقی طور پر پیچیدہ دنیا تھی، جہاں صحیح اور غلط کی تمیز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان کے لیے مقصد اہم تھا، ذرائع نہیں۔ بالکل۔ اور پھر 2008 کے بعد اس شہر میں ایک نیا اور کہیں زیادہ خطرناک کھلاڑی داخل ہوا، پاکستانی طالبان۔ وہ کراچی کیسے پہنچے؟ سوات اور وزیرستان میں فوجی آپریشنز کے بعد وہاں سے لاکھوں پشتون مہاجرین نے کراچی کا رخ کیا۔ ان مہاجرین کی آڑ میں طالبان کے جنگجوؤں نے بھی شہر میں پناہ لینا شروع کر دی۔ اور انہوں نے یہاں آ کر وہی کام شروع کیے جو وہ قبائلی علاقوں میں کرتے تھے؟ جی، بینک ڈکیتیوں، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے ذریعے انہوں نے شہر میں اپنے قدم جما لیے۔ اور انہوں نے شہر کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، جیسے منگھوپیر کا علاقہ۔ جی، صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ منگھوپیر کے مشہور مزار کا علاقہ، جہاں صدیوں سے مقدس مگرمچھ رہتے ہیں، طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اچھا۔ انہوں نے مزار کو بند کر دیا، موسیقی پر پابندی لگا دی، اور وہ مگرمچھ جنہیں لوگ منتیں مان کر کھانا کھلاتے تھے، بھوکے مرنے لگے۔ یہ کراچی کے بدلتے ہوئے منظرنامے کی ایک خوفناک اور علامتی تصویر تھی۔ بہت خوفناک۔ اور اس نئی جنگ کا سب سے بڑا چہرہ چودھری اسلم بن گئے۔ وہ طالبان کے ہٹ لسٹ پر نمبر 1 تھے۔ بالکل۔ انہیں طالبان کی طرف سے براہ راست دھمکیاں ملتی تھیں۔ ایک بار طالبان کے ترجمان نے انہیں فون کر کے کہا کہ ہمارے فدائیں تمہارے پیچھے ہیں۔ اور اسلم نے کیا جواب دیا؟ اسلم نے جواب دیا، میں بھی تمہارے پیچھے ہوں، دیکھتے ہیں کون کس کو پہلے مارتا ہے۔
وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے کھیل میں ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے۔ اور پھر 8 جنوری 2014 کو ان کا یہ خوف سچ ثابت ہوا۔ جی، اس دن لیاری ایکسپریس وے پر ایک خودکش بمبار نے اپنی دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی ان کی بختر بند جیپ سے ٹکر دے دی۔ دھماکہ بہت شدید تھا۔ بہت شدید۔ چودھری اسلم اور ان کے 2 ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے فوراً اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کتاب اسلم کی کہانی کا اختتام ان کے جنازے پر کرتی ہے، ایک بہت ہی تلخ اور طاقتور منظر کے ساتھ۔ جی، ان کے جنازے میں کراچی کے تمام بڑے نام، سیاستدان، جرنیل، پولیس آفیسرز شریک تھے۔ یہ اس شخص کی اہمیت کو ظاہر کرتا تھا جو اس شہر کے نظام کو چلانے میں ایک اہم پرزہ تھا۔ مصنف کو اسلم کا وہ جملہ یاد آیا جو انہوں نے کبھی مذاق میں کہا تھا کہ ایک دن ان کا سفید شلوار قمیض ہی ان کا کفن بنے گا۔ اور ان کی موت پر ان کا خون میں لت پت سفید لباس ان کی اپنی ہی پیشگوئی کو سچ ثابت کر رہا تھا۔ جی، کرنل امام اور چودھری اسلم دونوں ہی ریاست کے پیدا کردہ نظاموں کا حصہ تھے اور آخرکار انہی نظاموں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ چودھری اسلم کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک سسٹم خود ٹوٹ چکا ہو تو کیا اس میں انصاف قانون توڑے بغیر قائم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک ریاست کے بارے میں کیا کہتا ہے جو امن قائم رکھنے کے لیے ایسے لوگوں پر انحصار کرتی ہے جو خود قانون سے بالاتر ہوں؟ باب 9 وار آف دی فلی۔ اچھا، تو گفتگو کا آغاز مصنف کے 2011 میں کوئٹہ پہنچنے سے ہوتا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی طیارے سے باہر قدم رکھا ایک عجیب سی ایک کشیدگی محسوس ہوئی۔ ایئرپورٹ پر سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ تھے جو ہر غیر ملکی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ مصنف نے بچنے کی کوشش کی لیکن ان کے ڈرائیور کو روک کر پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ماحول اتنا تناؤ والا کیوں تھا؟ کوئٹہ میں ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، کوئٹہ اس وقت پاکستان میں کام کرنے کے لیے شاید سب سے مشکل اور خطرناک جگہ تھی۔ اچھا، آپ سمجھیں کہ یہ ایک عجیب سا میلٹنگ پاٹ بنا ہوا تھا۔ گلیوں میں فرقہ پرست شدت پسند تھے، بڑی بڑی حویلیوں میں ڈرگ کنگ پنز بیٹھے تھے اور ہر کونے پر فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھاری موجودگی تھی۔ تو اس ماحول میں ہر غیر ملکی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، سیدھا سیدھا جاسوس سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سب کی وجہ بلوچستان کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہے نا؟ بالکل۔ نقشے پر دیکھیں تو یہ پاکستان کا 44% حصہ ہے، بہت بڑا علاقہ، جی، لیکن آبادی صرف 6%۔ جی، اور اس کی سرحدیں افغانستان اور ایران دونوں سے ملتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر قسم کی قانونی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا ایک مرکز تھا۔ جی بالکل، افغان ہیروئن کی اسمگلنگ کا یہ مین راؤٹ تھا۔ ایرانی حکومت کے مخالفین یہاں پناہ لیتے تھے اور خلیجی شاہی خاندانوں نے تو یہاں شکار کے لیے اپنی ذاتی ہوائی پٹلیاں تک بنائی ہوئی تھیں۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ انہی میں سے ایک ہوائی پٹی کو CIA نے القاعدہ کے خلاف ڈرون حملوں کے لیے خفیہ طور پر استعمال بھی کیا تھا۔ تو یہ تو بیرونی معاملات ہوئے۔ خود کوئٹہ شہر کے اندر کیا صورتحال تھی؟ کتاب میں ذکر ہے کہ شہر خود کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جی، شہر کے اندر بھی بہت گہری تقسیم تھی۔ ایک طرف لشکر جھنگوی جیسے بدنام زمانہ سنی انتہا پسند گروہ تھے، وہ جو خاص طور پر ہزارہ شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بناتے تھے۔ جی، اپنے وحشیانہ حملوں کا، جس سے شہر میں ایک مستقل خوف کی فضا تھی، اور دوسری طرف یہی شہر کوئٹہ شورا کا گھر بھی تھا۔ ایک منٹ، کوئٹہ شورا یہ نام بہت سنا ہے، لیکن ہمارے سننے والوں کے لیے کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا تھی؟ جی، افغان طالبان کی پوری لیڈرشپ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں آرام سے بیٹھی تھی؟ بالکل یہی۔ 2001 میں امریکی حملے کے بعد جب افغان طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی پوری حکمران کونسل یعنی لیڈرشپ کوئٹہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ واہ! مصنف نے تو 2004 میں خود طالبان جنگجوؤں سے شہر کے ایک پارک میں کھلے عام ملاقات کی تھی۔ وہ لوگ افغانستان میں لڑ کر آرام کرنے کے لیے کوئٹہ آتے تھے۔ اور ریاست کو سب پتا تھا؟ سب پتا تھا، یہ ایک کھلا راز تھا۔ تو کوئٹہ میں اتنے سارے مسائل ایک ساتھ چل رہے تھے، طالبان بھی تھے، فرقہ واریت بھی، لیکن مصنف کا 2011 کا دورہ خاص طور پر بلوچ شورش پر مرکوز تھا۔ جی، اس وقت یہ شورش کس نہج پر پہنچ چکی تھی؟ یہ اپنے عروج پر تھی۔ مصنف جس ہوٹل میں پہنچے، اسی رات علیحدگی پسندوں نے شہر کی گیس پائپ لائن اڑا دی۔ اچھا؟
جس سے پورے ہوٹل کا ہیٹر بند ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ صوبائی ہوم سیکریٹری اکبر حسین درنانی سے ملے تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ بغاوت کنٹرول میں ہے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جبکہ اس وقت ان کے اپنے دفتر کی بتی گل تھی۔ بالکل، کیونکہ باڑیوں نے پاور گریڈ بھی اڑا دیا تھا۔ یہ تو ہوئی سرکاری کہانی، لیکن اس شورش کا ایک بہت ہی تاریک پہلو بھی تھا، لاپتہ افراد کا مسئلہ۔ جی، اور یہ اس تنازع کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ مصنف نے ایک خفیہ جگہ پر ایسے درجنوں خاندانوں سے ملاقات کی جن کے بیٹوں، بھائیوں یا شوہروں کو فوجی چوکیوں سے یا گھروں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ مہینوں، بعض اوقات سالوں تک غائب رہتے اور پھر کسی دن ان کی مسخ شدہ لاشیں کسی ویران علاقے سے ملتی۔ ایک ماں، لال بی بی، نے اپنے 21 سالہ بیٹے نجیب اللہ کی تصویر دکھائی جس کی لاش مصنف کے ہوٹل کے باہر ایک کھیل کے میدان سے ملی تھی۔ یہ سوچ کر ہی خوف آ کر اس طرح کے واقعات کا بلوچ عوام کی نفسیات پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ مطلب یہ غصہ اب پوری پاکستانی ریاست کے خلاف ہوتا جا رہا تھا؟ یہ غصہ اب پوری ریاست کے خلاف ہو چکا تھا۔ یہ واقعات بلوچ عوام کو پاکستان سے مزید دور کر رہے تھے، اور اس بغاوت کی جڑوں کو اور اس غصے کو سمجھنے کے لیے ایک کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نواب اکبر بگٹی؟ بالکل، نواب اکبر بگٹی۔ یہ تو بالکل فلمی سین لگتا ہے۔ مصنف فروری 2005 میں ان سے ملنے ان کے قلعے میں گئے۔ جی، اور وہاں نواب بگٹی اپنے سرداروں کو انگریزی سکھا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے نائبوں کو گوتھے اور سارترے جیسے یورپی فلسفیوں کے اقتباسات پر مضمون لکھنے کا کام دیا ہوا تھا، جس میں ظاہر ہے سب فیل ہو گئے تھے۔ تو اس سے نواب بگٹی کی شخصیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ان کی شخصیت کے تضادات کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں پرنگل کا سویٹر پہنے ایک کلاسیکل فیوڈل لارڈ تھے، لیکن ساتھ ہی ادب کے دیوانے بھی۔ ان کی لائبریری پاکستان کی چند بہترین لائبریریوں میں شمار ہوتی تھی۔ دیکھا جائے گا، یہ سرداری نظام جس کی وہ نمائندگی کرتے تھے اس پر بہت تنقید بھی ہوتی ہے۔ کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے کہ یہ سردار ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے؟ نہیں، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ برطانوی راج کے دوران انگریزوں نے سرداروں سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اور بدلے میں سردار ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بالکل، لیکن جدید دور میں انہی سرداروں پر ایک ظالمانہ جاگیردارانہ نظام قائم رکھنے کا الزام لگتا ہے۔ نواب بگٹی خود ایک دلچسپ کردار تھے۔ 12 سال کی عمر میں سردار بنے، ایچنسن کالج سے پڑھے اور 1960 کی دہائی قتل کے الزام میں جیل میں گزاری، جہاں انہیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ تو ان کی شخصیت اتنی پیچیدہ تھی، مصنف کو ان سے ملنے کا تجربہ کیسا رہا؟ بالکل، اور مصنف کا ڈیرہ بگٹی کا سفر خود کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے انہیں صبح سویرے نکلنا پڑا۔ اچھا؟ جب وہ نواب بگٹی سے ملے تو نواب نے انہیں یہ کہہ کر چھیڑا کہ وہ دی گارڈین کے بجائے دی ٹائمز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور رات کے کھانے پر؟ رات کے کھانے پر ان کا موڈ بدلتا رہتا۔ ایک لمحے وہ شیلے اور بائرن کی شاعری پر گفتگو کر رہے ہوتے اور اگلے ہی لمحے اپنے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سیاسی رہنما منظور گچ کے سب کے سامنے تذلیل کرنے لگتے۔ لیکن اسی گفتگو میں انہوں نے اپنی شخصیت کا ایک حساس پہلو بھی دکھایا۔ جی، انہوں نے ایک جرمن خاتون ایلسا کازی کا ذکر کیا جس نے بچپن میں ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ لیکن ان کا ایک بہت سخت بلکہ کچھ لوگوں کے لیے ایک ظالمانہ پہلو بھی تھا۔ یہ قبائلی انصاف کے طریقے، خاص طور پر آگ پر چلنے کی رسم، یہ کیا تھی؟ یہ ایک قدیم بلوچ رسم ہے جسے آس کہتے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی الزام لگتا تو اسے دہکتے کوئلوں پر 7 قدم ننگے پاؤں چلنا پڑتا۔ اور نواب بگٹی کا ماننا تھا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ جی، اسی طرح وہ غیرت کے نام پر قتل کا بھی دفاع کرتے تھے۔ انہوں نے مصنف سے کہا کہ انگریزی میں ناموس کا کوئی متبادل لفظ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ انگریزوں میں یہ خوبیاں ہیں ہی نہیں۔ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص جو کہتے اور ساٹھرے پڑھ رہا ہو وہ ایسی رسم کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تضاد آخرکار انہیں جنرل مشرف کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف لے گیا۔ اس تنازع کی اصل وجہ کیا تھی؟ فوری وجہ تو سوئی میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ تھا جس کا الزام فوج کے کیپٹن پر لگا، لیکن اصل میں یہ وسائل اور اختیارات کی جنگ تھی۔ مشرف سوئی میں گیس کی پیداوار بڑھانا چاہتے تھے؟ جی، اور بلوچوں کو زیادہ حصہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نواب بگٹی کو جو پیشکش کی اسے نواب نے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دیا۔
اور اسی موقع پر انہوں نے وار آف دا فلی کا حوالہ دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا اسو کتے کو ہر جگہ کاٹتا ہے اور کتا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، لیکن پسو کہیں اور ہوتا ہے، کتا اسے جھٹک نہیں سکتا۔ اور یہ احساس محرومی، یہ پسو کی جنگ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی بلوچستان کے لیے؟ بالکل نہیں۔ 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق پر بھی بلوچ رہنماؤں کو شدید تحفظات تھے۔ اس کے بعد 1950s، 60s اور 70s کی دہائیوں میں بھی بغاوتیں ہوئیں۔ 1973 کے بغاوت کو تو بہت بے رحمی سے کچلا گیا تھا۔ جی، ایرانی شاہ کے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے۔ مسئلہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، سونا، تانبا اور گیس جیسی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود صوبہ شدید غربت کا شکار ہے، جس کا الزام بلوچ قوم پرست پنجابی جرنیلوں پر لگاتے ہیں۔ جبکہ جرنیل کہتے ہیں کہ سردار ترقی نہیں ہونے دیتے۔ صحیح۔ تو مشرف اور نواب بگٹی کے درمیان یہ کشیدگی بڑھتی گئی اور آخرکار ایک پوائنٹ پر آ کر پھٹ پڑی۔ جی، مشرف نے سرداری نظام کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مارچ 2005 میں ڈیرہ بگٹی میں کھلی جنگ چھڑ گئی، جس میں 67 شہری مارے گئے۔ اور نواب بگٹی اپنے قلعے سے فرار ہو کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ بالکل، اس پر مشرف نے ٹی وی پر آ کر دھمکی دی، اس بار تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کیا لگا ہے۔ اور پھر نواب بگٹی کے آخری ایام؟ وہ 79 سال کی عمر میں پہاڑوں میں روپوش تھے۔ جی، وہ ایک غار میں رہتے تھے، لیکن وہاں بھی وہ دی اکانومسٹ میگزین پڑھتے اور چاکلیٹ کھاتے۔ اور اگست 2006 میں پاکستانی فوج نے انہیں ایک غار میں گھیر لیا اور ایک متنازع فوجی کارروائی میں انہیں ہلاک کر دیا۔ تو فوج نے اور مشرف نے سوچا ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ تو الٹا نکلا ہے نا؟ بالکل الٹا۔ ان کی موت نے بلوچستان میں آگ لگا دی۔ یہ 5ویں اور اب تک کی سب سے شدید بغاوت کا آغاز تھا۔ اور یہ بغاوت پچھلی بغاوتوں سے مختلف تھی؟ جی، پہلے یہ صرف سرداروں کی لڑائی سمجھی جاتی تھی، لیکن اب اس میں ڈاکٹر اللہ نذر جیسے متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ اور پاکستان نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ علیحدگی پسندوں کو خفیہ مالی مدد دے رہا ہے۔ فوج کا کریک ڈاؤن بھی پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، جبری گمشدگیاں اور تشدد عام ہو گئے۔ جواب میں باغیوں نے بھی پنجابی آبادکاروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سالوں بعد 2015 میں مصنف نے نواب بگٹی کے پوتے برہمداغ بگٹی سے جنیوا میں ملاقات کی۔ تب تک تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ سب کچھ۔ برہمداغ ایک مہنگے ہوٹل میں کلب سینڈوچ کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے خود کہا کہ وہ ایک سنہری پنجرے میں قید ہیں۔ افغانستان میں ان پر حملہ بھی ہوا تھا؟ جی، ایک ناکام خودکش حملہ، جس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ آ گئے تھے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ جنیوا سے فون کے ذریعے اپنے قبیلے کے معاملات چلاتے تھے، یہاں تک کہ آگ پر چلنے جیسے فیصلے بھی وہیں سے کرتے تھے۔ لیکن تب تک بغاوت کمزور پڑ چکی تھی۔ بہت کمزور۔ اور چین کے $46 ارب کے سی پیک منصوبے نے اس پورے تنازع کو ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ جہت دے دی تھی۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس منصوبے نے گیم کیسے بدل دی؟ اب یہ صرف پاکستان کی اندرونی لڑائی نہیں رہی تھی، اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی تھی، جس کا بڑا حصہ بلوچستان سے گزرنا تھا۔ تو اس نے فوج کے کریک ڈاؤن کو اور بھی زیادہ جواز فراہم کر دیا۔ بالکل، اور عالمی طاقتوں کو بھی خاموش کرا دیا۔ تو اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ فوج طاقت کے ذریعے پاکستان کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں ملک کی دراڑیں مزید گہری ہو رہی تھیں۔ باب 10 انڈیزائربل ایکٹیویٹیز۔ یہ باب ایک بہت ہی ڈرامائی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ 2013 کے الیکشن سے ایک شام پہلے مصنف کو پاکستان سے نکال دیا جاتا ہے۔ جی، ایک انٹیلیجنس آفیسر ان کے گھر ایک خط لے کر آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ ناپسندیدہ سرگرمیوں کی بنا پر انہیں 72 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور اصل وجہ کیا تھی؟ یہ راز کئی سال تک ایک معمہ بنا رہا۔ اور جیسے ہی انہیں نکالا گیا، ان کے خلاف ایک باقاعدہ میڈیا مہم شروع کر دی گئی۔ جی، اردو اخبارات میں انہیں CIA کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان میں صحافیوں پر ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حامد میر کا کیس ہے۔ بالکل، جو کبھی فوج کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، ان پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا اور ہسپتال سے انہوں نے اس کا الزام براہ راست اس وقت کے ISI چیف پر لگا دیا۔ تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو خاموش کرا رہی تھی
اور دوسری طرف اپنا میڈیا بنانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بولڈ ٹی وی والا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، بولڈ ٹی وی کو ایک بہت ہی محب وطن چینل کے طور پر لانچ کیا گیا اور شبہ تھا کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب مصنف نے اس کی پیرنٹ کمپنی ایگزیکٹ پر تحقیق کی تو ایک حیران کن سکینڈل سامنے آیا۔ جی، ایگزیکٹ دراصل جعلی ڈگریوں کا ایک عالمی کاروبار چلا رہی تھی، ایک ملٹی ملین ڈالر فیک ڈگری مل جس سے اس نے $140 ملین کمائے تھے۔ اور فوجی تعلقات کی وجہ سے کیس کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی۔ بہت کوشش کی گئی، لیکن آخرکار اس کے مالک کو سزا ہوئی۔ یہ تو ایک الگ ہی لیول کا سکینڈل ہے، لیکن مصنف کو اب بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں ملک سے کیوں نکالا گیا۔ یہ راز کیسے کھلا؟ یہ راز 2018 میں کھلا جب مصنف کو ایک سابق ISI ایجنٹ کا پیغام ملا جس نے اپنا نام اشرف بتایا۔ اچھا، اس نے برسلز میں مصنف سے ملاقات کی اور بتایا کہ کوئٹہ میں مصنف کی نگرانی کرنا اس کا بنیادی کام تھا۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں ایک پولیس آفیسر جو خود کو عبداللہ کہتا تھا دراصل ISI کا ایجنٹ تھا۔ اور مصنف کے کمرے میں بگ بھی لگائے گئے تھے؟ جی، اور ان کے لیپ ٹاپ کو ہیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ ایک ISI ایجنٹ خود اپنی کہانی بتا رہا تھا۔ اس نے ایجنسی کے اندر کی کیا تصویر پیش کی؟ اشرف نے ISI میں اپنے پورے کیریئر کی کہانی سنائی، کیسے اسے بھرتی کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، جس میں بھیس بدل کر مشقیں کرنا بھی شامل تھا۔ بالکل۔ اس نے کوئٹہ میں ISI کے کام کرنے کے طریقے، افغان طالبان سے رابطوں اور غیر ملکیوں کی نگرانی کے بارے میں بتایا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے ایجنسی کے اندر کی کرپشن کا بھی ذکر کیا۔ جی، کرپشن، نااہلی اور افسران کا بھتہ خوری اور سمگلنگ میں ملوث ہونا۔ اس نے بتایا کہ اسے سب سے زیادہ مایوسی بلوچ قیدیوں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک سے ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے ایجنسی چھوڑ دی۔ اور اس نے ایجنسی میں نسلی تعصب کا بھی ذکر کیا۔ جی، کہ ایجنسی میں پنجابی افسران کا غلبہ تھا اور نسلی تعصب بہت عام تھا۔ تو آخر میں اشرف نے ملک بدری کی اصل وجہ کیا بتائی؟ اگر ISI کو صرف CIA ایجنٹ ہونے کا شبہ تھا تو وہ انہیں گرفتار بھی کر سکتے تھے۔ ملک سے نکالنے کا کیا مطلب تھا؟ اشرف کے مطابق اصل وجہ بلوچستان کے بارے میں ان کی رپورٹنگ تھی۔ فوج بلوچستان کی کہانی کو دنیا سے چھپانا چاہتی تھی ہر قیمت پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے کمزور نس، اس کا ایکلیز ہیل ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کے ان وجودی تضادات کو ظاہر کرتا ہے جہاں اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک میں نسلی اور قومی شناختیں آج بھی اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ریاست کی طاقت کو چیلنج کرتی ہیں۔ فوج اس کہانی کو باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اور اس گفتگو کا اختتام صوفی لغاری نامی ایک بزرگ قوم پرست کے ایک بہت ہی گہرے تجزیے پر ہوتا ہے۔ جی، انہوں نے مصنف سے کہا کہ پاکستان کی 3 فالٹ لائنز ہیں، 3 سیز۔ پہلا سی ہے کانفلکٹ، یعنی تصادم۔ جرنیلوں کو اس پر لکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس سے دشمن کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کی اہمیت بڑھتی ہے۔ دوسرا سی ہے کرائسس، یعنی بحران۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے سیاستدانوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن تیسرا سی کانٹرڈکشنز، یعنی تضادات۔ وہ اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو آئیے ڈیکلن وولش کی کتاب کے آخری باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ باب 11، ایک پہاڑی پر ایک گھر۔ جی۔ کہانی کا یہ حصہ شروع ہوتا ہے مصنف کے پاکستان سے نکالے جانے کے میرا خیال ہے 6 ماہ بعد۔ جی، 6 ماہ بعد وہ 2013 کے موسم سرما میں ممبئی پہنچتے ہیں۔ اور انہیں وہاں پہنچتے ہی ایک جانی پہچانی سی فیلنگ آتی ہے نا؟ بالکل۔ وہ لکھتے ہیں کہ عریبین سمندر کی وہی نمکین ہوا، گلیوں میں وہ چاٹ کے ٹھیلے اور اخباروں میں گینگسٹرز کی لڑائیوں کی خبریں، سب کچھ کراچی جیسا۔ ہاں بالکل کراچی کی یاد دلا رہا تھا۔ لیکن وہیں پر وہ ایک بہت بڑے فرق کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ فرق معاشی ہے۔ جی، معاشی فرق۔ اور یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب حالات بالکل الٹ تھے۔ اچھا؟ جی ہاں، ایک زمانہ تھا جب پاکستانی بھارت کی سست رفتار ہندو ریٹ آف گروتھ کا مذاق اڑاتے تھے۔ پاکستان کی سڑکیں بہتر تھیں، اس کی ایئر لائنز شاندار تھیں۔ ہوٹل زیادہ چمکدار تھے۔ بالکل۔ لیکن 2001 کے بعد، یعنی 9/11 کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بھارت نے معاشی طور پر بہت ترقی کی۔ زبردست ترقی کی، جبکہ پاکستان وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں الجھ کر رہ گیا۔ اسی سوچ کے ساتھ مصنف بمبئی کی مالابار ہل پر جاتے ہیں محمد علی جناح کا گھر دیکھنے، ساؤتھ کوٹ۔ جی، اور وہاں پہنچ کر انہیں جو منظر نظر آتا ہے وہ اس معاشی ترقی کی کہانی سے
بالکل مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ کیا دیکھتے ہیں وہ؟ ایک ایسی عمارت جو ماضی میں کہیں کھو گئی ہے، گیٹ پر زنگ لگا ہوا ہے، کھڑکیوں پر دھول جمی ہے، اور کوئی اندر بھی نہیں جانے دیتا؟ ایک چوکیدار ہے جو انہیں صاف منع کر دیتا ہے۔ یہ گھر جو کبھی ممبئی کی شان ہوا کرتا تھا، آج ایک بھوت بنگلے جیسا لگتا ہے۔ حالانکہ یہ تو صرف ایک عمارت نہیں ہے، اس کی دیواروں کے اندر تو برصغیر کی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ تاریخ کا ایک مرکز رہا ہے۔ یہیں پر تقسیم سے پہلے کی سب سے اہم میٹنگز ہوئیں۔ جناح، نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان سب کے درمیان گرما گرم بحثیں اسی گھر میں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر 1944 میں مہاتما گاندھی نے اسی گھر میں جناح کے ساتھ 18 دن تک مذاکرات کیے تھے۔ جو ناکام رہے، لیکن انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، اس گھر کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری ذاتی کہانی بھی جڑی ہے۔ جناح کی اپنی کہانی؟ جی، جناح نے یہ پراپرٹی 1912 میں خریدی تھی، لیکن اس گھر کی اصل روح ان کی نوجوان بیوی رتی ڈنشا تھیں۔ اچھا، جب ان کی شادی ہوئی تو رتی کو یہ پرانا بنگلہ بالکل پسند نہیں آیا، لیکن پھر انہوں نے اسے اپنی محبت سے سجایا اور اسے ممبئی کے سب سے فیشنیبل گھروں میں سے ایک بنا دیا۔ یہیں ان کی بیٹی دینا کی پیدائش ہوئی، اور افسوس، یہیں ان کے رشتے میں دراڑیں بھی پڑیں۔ اور پھر 1928 میں ان کی علیحدگی ہو گئی، اور 1 سال بعد ہی رتی کی المناک موت۔ اس نے جناح کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ گھر خوشی اور غم دونوں کا گواہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب جناح 1935 میں لندن سے واپس آئے تو انہوں نے اس پرانے بنگلے کو گرا کر ایک نئی شاندار حویلی بنوائی۔ تو یہ صرف ایک گھر کی تعمیر نو نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک بڑا سیاسی پیغام تھا۔ یہ ایک اعلان تھا کہ جناح اب بھارتی مسلمانوں کے واحد غیر متنازع لیڈر کے طور پر واپس آ چکے ہیں۔ اسی گھر میں ان کا اپنی بیٹی دینا سے بھی وہ مشہور اختلاف ہوا تھا، ہے نا؟ جی، جب دینا نے ایک پارسی صنعت کار نیول واڈیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جناح اس پر سخت ناراض تھے۔ اور دینا نے اپنے والد کو ان کی اپنی شادی کی یاد دلائی۔ ہاں، وہ مشہور جملہ، ابا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس سوال نے تو جناح کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ یقیناً۔ تو تقسیم کے بعد اس گھر کا کیا بنا؟ جناح کو تو امید ہوگی کہ وہ یہاں واپس آئیں گے۔ انہیں بہت امید تھی، وہ اسے اپنے ریٹائرمنٹ کی جگہ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ تو کیا ہوا؟ متروکہ جائیداد قرار دینے سے روک دیا۔ اچھا، ورنہ اس پر تو کوئی بھی قابض ہو جاتا۔ جی، پاکستان سے آئے ہوئے ہندو یا سکھ پناہ گزین۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا جیسچر تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی سیاست بھی تھی؟ ظاہر ہے، یہ سیاسی طور پر بھی ایک بہت ہوشیار قدم تھا۔ اسے پاکستان کا قنصل خانہ بننے دینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو نہرو نے ایک درمیانی راہ نکالی۔ اور اسے برطانوی سفارتکاروں کو کرائے پر دے دیا۔ بالکل۔ اور آج جب مصنف اسے دیکھتے ہیں تو یہ $400 ملین کی پراپرٹی 3 فریقین کے درمیان ایک قانونی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے۔ جی، جناح کی بیٹی دینا، پاکستانی ریاست اور بھارتی حکومت۔ ایک ہانٹڈ ہاؤس جو ماضی میں قید ہے۔ بالکل، ایک ایسا بھوت بنگلہ جو دونوں ملکوں کے پیچیدہ اور کبھی نہ حل ہونے والے رشتے کی بہترین علامت ہے۔ اور یہ جو تناؤ ہے یہ بہت ہی عجیب، تقریباً تھیاٹریکل انداز میں بھی نظر آتا ہے۔ میرا مطلب واگا بارڈر کی تقریب سے ہے۔ ہاں، اسے ایک ایکسکویزٹلی کوریوگرافڈ مارشل بیلے کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی فوجی پریڈ جو کسی رقص کی طرح ہو۔ دونوں طرف کے لمبے قد کے فوجی شاندار پگڑیاں پہنے، ایک دوسرے کے سامنے غصے سے ٹانگیں ہوا میں اچھالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک شاندار اور افسردہ کر دینے والا تماشا ہے۔ آج یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ بٹوارے کے فوراً بعد حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ جی، یہ تصور کرنا مشکل ہے، لیکن ابتدائی سالوں میں ویزا فری سفر عام تھا، لوگ آسانی سے آتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ 1960 میں جب نہرو کراچی آئے تو ان کا ایک ہیرو کی طرح استقبال ہوا تھا۔ لاکھوں پاکستانیوں نے نہرو زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ تو پھر سب کچھ کب اور کیسے بدلا؟ وہ کون سا موڑ تھا؟ مصنف کے مطابق وہ موڑ 1965 کی جنگ تھی۔ اس جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ جو تھوڑی بہت دوستی اور امید باقی تھی وہ ختم ہو گئی۔ بالکل، اس کے بعد سے، جیسا کہ ایک امریکی سفیر نے کہا، پاکستان کی ہر سیکیورٹی پالیسی کا مرکز بھارت کا خوف رہا ہے۔ اٹ آل کمز بیک ٹو انڈیا۔
اور اس دشمنی کا سب سے بھیانک چہرہ ہمیں نومبر 2008 کے ممبئی حملوں میں دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک ناقابل تصور دہشت گردی تھی۔ لشکر طیبہ کے 10 حملہ آور سمندر کے راستے ممبئی میں داخل ہوئے اور 166 بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ان حملوں کو ریموٹ کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ جی، کراچی میں ایک گھر سے۔ مصنف اس سلسلے میں جنوری 2013 میں لاہور میں حافظ سعید سے اپنی ملاقات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی حافظ سعید ہیں جن کے سر پر امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا ہے۔ یہ ملاقات تو بہت چلنگ رہی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حافظ سعید بڑی بے فکری سے بریانی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی قسمت امریکہ کے نہیں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب ان سے اجمل قصاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، کون جانے قصاب ممبئی میں کیوں تھا، شاید کوئی فلم دیکھنے گیا ہو۔ یہ بے حسی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ تو ایک طرف پاکستان میں یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف بھارت میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ جی، 2014 میں نریندر مودی کا وزیر اعظم بننا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور اس کے بعد بھارت میں ہندو قوم پرستی کو جو عروج ملا، جی، اس نے بھارت کی سیکولر شناخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ گائے کے نام پر تشدد، مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین، ان سب چیزوں نے پاکستان میں ان پرانے خدشات کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ شاید جناح کا 2 قومی نظریہ درست تھا۔ جی، اور اسی ماحول میں ٹویٹر پر #تھینک یو جناح کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ یہ تو بہت بڑی آئرنی ہے۔ بہت بڑی۔ اور اسی دوران بامبے میں جناح کا گھر پھر سے خبروں میں آ گیا۔ بی جے پی کے ایک سیاستدان نے مہم چلائی کہ اس گھر کو گرا دینا چاہیے۔ جی، منگل پربھات لودھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تقسیم کی سازش کا مرکز تھا۔ وہ اسے دشمن کی جائیداد قرار دلوانا چاہتے تھے، لیکن نہرو کا وہ 70 سال پرانا حکم اب بھی راستے میں رکاوٹ تھا۔ جی، وہ اب بھی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تو یہ پوری کہانی ایک دائرے میں گھوم کر وہیں واپس آ جاتی ہے۔ اب آخر میں مصنف اپنی ذاتی کہانی کی طرف آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان تمام کرداروں کا کیا بنا۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سے نکالے جانے کے بعد بھی وہ 2 سال تک اسلام آباد میں اپنا گھر رکھے رہے، اس امید پر کہ شاید واپسی ممکن ہو جائے۔ جی، لیکن جب ان کا نام بلیک لسٹ کی کیٹیگری 1 میں ڈال دیا گیا اور کراچی ایئرپورٹ پر ان کی تصویر لگا دی گئی، تب انہیں احساس ہوا کہ واپسی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس سوال پر بھی غور کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ساری پیشگوئیاں تھیں کہ یہ ریاست ٹوٹ جائے گی، وہ غلط کیسے ثابت ہوئیں؟ جی، کیونکہ ریاست ٹوٹی نہیں، اس نے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا۔ پشاور اسکول پر حملہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 63,000 پاکستانی ہلاک ہوئے۔ تو آخر میں ان کرداروں کا کیا بنا جن کی کہانیاں ہم نے پڑھی؟ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں، کچھ کی زندگیاں بہتر ہوئیں، کچھ کی ختم ہو گئیں۔ جیسے کراچی کے وہ سافٹ ویئر کاروباری شاکر حسین، وہ سین فرانسسکو منتقل ہو گئے۔ آسیہ بی بی، جن پر توہین رسالت کا الزام تھا، وہ 9 سال قید کے بعد 2019 میں رہا ہو کر کینیڈا چلی گئیں۔ ان کی کہانی کا انجام تو اچھا ہوا، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ الطاف حسین کی کراچی پر گرفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور چودھری اسلم؟ پولیس آفیسر چودھری اسلم، ان کے مبینہ قاتل کو بھی بعد میں ایک پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تشدد کا ایک ایسا چکر ہے جو چلتا ہی رہتا ہے۔ اور وہ کردار جو اقتدار کے ایوانوں میں تھے، لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز، حافظ سعید، ان کی قسمت بھی پلٹتی رہی۔ مولانا عبدالعزیز تمام الزامات سے بری ہو کر واپس آ گئے۔ حافظ سعید کو آخرکار دہشت گردی کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور عمران خان اور نواز شریف؟ عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے اور نواز شریف کو جیل ہوئی اور پھر وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ اقتدار کا کھیل وہ تو چلتا رہا۔ اور آخر میں دینا جناح اور وہ گھر۔ جناح کی بیٹی دینا 2017 میں 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئیں۔ اور ممبئی کے اس گھر کا تنازع حل نہ ہو سکا۔ جی، وہ حل نہ ہو سکا۔ وہ گھر آج بھی اسی طرح ویران کھڑا ہے، ایک لاوارث تاریخ کی طرح۔ تو کہانی کا اختتام ایک نامکمل نوٹ پر ہوتا ہے، لیکن مصنف ایک اور گھر کا ذکر کرتے ہیں، جناح کی ایک اور رہائش گاہ۔ جی، زیارت میں واقع جناح کا سمر ہاؤس، یہ لکڑی کا ایک خوبصورت گھر تھا جہاں جناح نے 1948 میں اپنی زندگی کے آخری تکلیف دہ مہینے گزارے تھے۔ اور کئی دہائیوں تک یہ ایک قومی یادگار رہا۔ جی، ایک میوزیم۔ لیکن 2013 کی ایک رات
جب پاکستان اپنے ہی اندرونی تضادات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، بلوچ علیحدگی پسندوں کے ایک گروپ نے اس تاریخی گھر پر حملہ کر دیا۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ حملہ آور گھر کے اندر جنہا کی پینٹنگز اور فرنیچر کو اکٹھا کر کے آگ لگا رہے ہیں۔ جی، اور باہر پاکستانی پرچم کو اتار کر اپنا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے لکڑی کا وہ پورا گھر، تاریخ کا وہ حصہ شولوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ نقاب پوش حملہ آور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں اور جناح کا وہ آخری گھر خاموشی سے جلتا رہتا ہے۔ ایک گھر ممبئی میں ویران پڑا ہے، دوسرا بلوچستان میں جلا دیا گیا۔ شاید یہ دونوں گھر ہی اس خواب کی کہانی سناتے ہیں جو کہیں راستے میں کھو گیا۔